بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگوں کو آواز السلام اسکرین علیکم اور سر. ویڈیو نظر آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. سر آپ کا بیک گراؤنڈ بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے. شاہنہ جی تھینک یو. آج کھلی فضا میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. اسکائی بلو اسکائی کے نیچے. اچھا جی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 کا ایک حصہ آج پڑھیں گے ہم، صفحہ 15(a). تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے کورس 1 کے بعد کورس 2 پڑھا، جس میں ہم نے قرآن کے مصحف میں سے پہلے 5 پیجز پڑھے، جس میں ہدایت اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. اس کے بعد ہم نے دوسرے 5 پیج پڑھے، جس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ تھا، حالات اور واقعات تھے. اب ہم تیسرے 5 پیجز پڑھ رہے ہیں، جن کو ہم دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے اشاروں پر یاد کر رہے ہیں. تو ہم جو اب تک پڑھ چکے ہیں اس کو ایک مرتبہ دہرا لیں. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق، میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ، کتاب کا انکار، برا سودا، کفر کا ایمان لاؤ، میثاق طور اٹھا کر. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ابھی ہم نے لاسٹ والے جو ہے وہ اشارات کو یاد کرنا ہے 15ویں صفحے کے. تو 15ویں صفحے کے 4 اشارات ہیں. شیاطین کی پیروی، دہراتے جائیں ساتھ ساتھ. شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے راعنا مت کہو. شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے راعنا مت کہو. مختصراً ہم یاد کریں گے: شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے راعنا. شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے راعنا. شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے راعنا. تو آئیے پہلا اشارہ شیاطین کی پیروی. پچھلی آیات سے تعلق وہی ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہے ہیں، اور ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا حال چیک کرتے رہنا چاہیے. اسباق ان آیات میں ہمارے لیے ہیں کہ جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جاتا ہے تو پھر لوگ خاندانوں کو اجاڑ دیتے ہیں، چاہے اس کے لیے جادو ہی کا استعمال کیوں نہ کرنا پڑے. اور دوسرا اہم چیز جو ہمیں مل رہی ہے کہ جادو سیکھنا یا جادو کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے. فرشتے نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، جبکہ شیاطین برے وسوسے ڈالتے ہیں اور برے کاموں میں برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے. ہمیں اللہ سے اسلام پر ثابت قدمی کی دعا مانگتے رہنا چاہیے. نئے الفاظ اس میں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. پہلی لائن میں ایک لفظ ہے، دوسری میں کوئی نہیں، اور تیسری میں 2 نئے الفاظ ہیں. باقی سارے الفاظ پڑے ہوئے ہیں. تو نئے ٹوٹل 3 الفاظ ہم نے آج کی ان آیات میں دیکھنے ہیں. تو آئیے شروع کرتے ہیں تلاوت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان
وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ کیسے کفر کیا؟ کہ وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور جو نازل کیا گیا 2 فرشتوں پر بابل میں، اور ان 2 فرشتوں کا نام ہاروت اور ماروت۔ باقی حصہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور نہیں سکھاتے وہ دونوں فرشتے کسی کو یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس تم کفر نہ کرو۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھتے ہیں، اور اس میں جو نئے الفاظ ہیں ہم اس کو بھی پڑھتے چلے جائیں گے۔ پہلا فقرہ ہی ہمارے پاس ہائی لائٹڈ آیا ہے، ہم اس کو 2 مرتبہ دہرائیں گے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، ایک بار دہرائیں میرے پیچھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے پیروی کی، وَاتَّبَعُوا وَاتَّبَعُوا، و اور اتبعوا 2 الفاظ تھے، اور واو کے بعد اتبعوا آیا اختلافہ کے پیٹرن پر، تو اس کا جو شروع کا حمزہ تھا اس کو ہم نے سائلنٹ کر دیا اور واو کو تا سے ملا لیا۔ واتبعوا اگر الگ الگ کر کے پڑھیں گے تو یہ ہوگا واتبعوا، اور انہوں نے پیروی کی ما اس چیز کی جو تتلو الشیاطین، تتلو تلا یتلو سے تتلو، اب یہ سوال ہے کہ یہ انت تتلو ہے یا ہی تتلو ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ انت تتلو ہے یا ہی تتلو ہے؟ جی کوئی جواب دینے کا خواہش مند نہیں ہے؟ انت تتلو۔ اچھا، انت تتلو ہو تو پھر معنی کیا ہوگا؟ انت تتلو، دیکھیں تلا کا معنی اس نے تلاوت کی، یتلو وہ تلاوت کرتا ہے، تتلو آپ تلاوت کرتے ہیں، تو آپ تلاوت کرتے ہیں الشیطان و شیاطین، تو پھر تو ترجمہ صحیح نہیں بن رہا۔ سر ہیا کے بعد آیات کی طرف اشارہ ہے؟ آیات کہاں ہیں؟ مطلب جو شیاطین جو پڑھ رہے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے ہیا کر کے؟ نہیں، جو چیز پڑھی جا رہی ہے اس کے لیے نہیں ہے یہ تتلو۔ دیکھیں ہم نے تھوڑی سی پچھلے لیسن نمبر 13D کو یاد کریں، 13D میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ جمع مکسر کے ساتھ فعل، صفت، ضمیر، یہ سارے کے سارے کیا استعمال ہوتے ہیں؟ مونس۔ مونس۔ تو اب کچھ آ رہا ہے ذہن میں کہ اب پھر یہ تتلو ہیا کس کی وجہ سے آ رہا ہے؟ تلا یتلو، ترجمہ کریں نا، دیکھیں اس کی جو پڑھتے تھے، کون پڑھتے تھے؟ شیاطین شیاطین۔ پڑھتے تھے۔ تو شیاطین، شیطان کی جمع سر، شیطان مکسر۔ کی جمع مکسر ہے، اس جمع مکسر کی وجہ سے یہاں پر ہیا تتلو استعمال ہوا ہے۔ صحیح یاد آیا؟ صحیح جی۔ یاد آ گیا؟ شیاطین تو ریگولر والی جمع ہے نا؟ ریگولر والی نہیں ہے، یہ جمع مکسر ہے نا۔ ریگولر والی کیسے ہے؟ ریگولر والی اگر ہوتی تو نون پر زبر ہوتا۔ ٹھیک ہے جی،
ریگولر اگر ہوتی تو پھر اس پر نون شیاطین نہ ہوتا نا، اور اس کا پھر شیاطینو بھی شیاطون بھی آتا، حالانکہ شیاطون کوئی لفظ نہیں ہے. تو یہ شیطان کی جمع، شیاطین جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر کے لیے ہم نے رول پڑھا تھا کہ اس کے لیے فعل بھی مؤنث واحد مؤنث آئے گا، اس کے لیے ضمیر بھی واحد مؤنث آئے گی، اور اس کے لیے اگر ہم نے کوئی اس کا صفت لانی ہے ایز این ایڈجیکٹو ناؤن کوئی لانا ہے اس کا، تو وہ بھی واحد مؤنث لائیں گے. تو یہاں پر الشیاطین چونکہ جمع مکسر تھا اس لیے تتلو استعمال کیا گیا. آگے چل کے ہم اس چیز کو مزید ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ہاں انشاءاللہ یہ مزید کلیئر ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلیں ترجمے پر. علی ملکی سلیمان، سلیمان کے ملک پر، سلیمان کے ملک پر. اب اعلیٰ کا معنی ہم نے پڑھا پر، لیکن یہاں پر اردو کا محاورہ اعلیٰ کے اوپر کا معنی جو ہے وہ یہاں پر چینج ہو جائے گا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین سلیمان کی بادشاہت میں پڑھا کرتے تھے. جو کچھ بھی تھا وہ آگے ڈیٹیلز آتی ہیں کہ وہ کیا پڑھتے تھے. وَمَا كَفَرَ، اور نہیں کفر کیا. یہاں پر یہ جو ما ہے یہ نہیں کے معنی میں جو ماضی کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے. تو ما کفر، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے. وَلَكِنَّ، یہ بھی دو لفظ ہیں، ایک ہے و اور دوسرا لَكِنَّ. اور لیکن الشیاطین، شیطانوں نے، کفروا، انہوں نے کفر کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس، یعلمون وہ سب سکھاتے تھے، وہ سب سکھاتے تھے، الناس لوگوں کو، السحر جادو. سحر نیا لفظ ہے، مطلب ہمارے کورسز کے اکارڈنگ یہ نیا ہے، لیکن ویسے سحر ہمارے لیے نیا لفظ نہیں ہے، کیونکہ سحر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، سحر جادو کو کہا جاتا ہے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ، وما، اور وہ جو نازل کیا گیا، علی الملکین، ان دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، بابل جگہ کا نام ہے. تو انزلہ کا اشارہ یہ فعل مجہول والا اشارہ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ والا مجہول ہے. انزلہ جو نازل کیا گیا، علی الملکین، ملک ایک فرشتے کو کہتے ہیں اور اس کا ڈیول آئے گا ملکین. ایک ہوگا تو ملک اور دو ہوں گے تو ملکین یا ملکان آئے گا، اور اگر پلورل ہوگا تو پھر ملک کی جمع کیا آئے گی؟ ملائکہ. ملائکہ. ماشاءاللہ. ببابل، بابل ایک جگہ کا نام ہے. ہاروت اور ماروت، ہاروت و ماروت، یہ ہاروت اور ماروت ان دو فرشتوں کے نام. وما یعلمان، اور وہ نہیں سکھاتے. ہم علمہ کا ٹیبل پڑھ چکے ہیں، علمہ یعلم، یعلم سے ہم نے پڑھا تھا یعلمون جمع. جول کے لیے جو لفظ آئے گا وہ آئے گا یعلمانی، یعلم سے یعلمانی، یہ سارے ہم پڑھ چکے ہیں. اور وہ دونوں نہیں سکھاتے، من احد، کسی ایک کو بھی نہیں سکھاتے تھے، حتی، یہاں تک کہ یقولا، وہ دونوں کہہ دیتے. یہ اصل میں تھا یقولانی، اور کچھ اس کے اندر چینجز آئی ہیں جس کی وجہ سے نون جو ہے وہ ڈراپ ہو چکا ہے. جیسے ہم کچھ چینجز پڑھ چکے ہیں، جیسے لم آ جائے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے، ایسے ہی حتی بھی ایک ایسا لفظ ہے جو اگر فعل مضارع سے پہلے آ جائے تو جمع والوں کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. ہم ڈیٹیلز پڑھیں گے انشاءاللہ. یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے، کیا کہتے؟ انما نحن فتنۃ. انما کا معنی ہم کسی ون سے دیکھتے آ رہے ہیں، انما کا معنی صرف محض، ہم تو بس، انما نحن، ہم تو بس یا ہم تو محض ایک، فتنۃ، فتنہ اور آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو کفر نہ کر. بیان کیا جاتا ہے، شرح کو دیکھتے ہیں، بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو بہت عام ہو چکا تھا.
چنانچہ سلیمان علیہ السلام سے متعلق نے جادو سے متعلق تمام کتابوں کو جمع کروایا اور انہیں دفن کر دیا، لیکن برے لوگوں نے یہ افواہ پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام نے وہ جو کتابیں ساری جمع کروائی تھی انہی سے پھر مدد لے کر وہ اتنے بڑے حاکم بن گئے، اور اسی پر انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ جادو والا کام جو تھا یہ سلیمان علیہ السلام نے کیا۔ اور یہی نہیں بلکہ برے لوگوں نے عوام سے یہ بھی کہا کہ ہم تم کو بھی جادو سکھا کر عظیم اور بڑا بنا دیں گے، یعنی جو جادوگر تھے انہوں نے کہا کہ جیسے سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابوں سے ہیلپ لیتے ہوئے یہ اتنا بڑی حاکم بن گئے ہیں، تو اگر تم بھی ہم سے جادو سیکھ لو تو ہم بھی تمہیں بھی ایک بڑا اور عظیم شخصیت بنا دیں گے۔ لوگ پہلے ہی اللہ کی کتاب سے غافل ہو چکے تھے، جیسا کہ پچھلی آیات میں بیان کیا جا چکا ہے، تو اب جو ہے وہ انہوں نے سوچا کہ چلو اللہ کی آیتوں سے غافل ہو چکے ہیں تو بڑا بننے کے لیے جادو کا سہارا لے لیتے ہیں۔ اسی بات کو اللہ نے بیان فرمایا ما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے کفر کیا۔ اور آیت کے اس حصے کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے جادو کرنے سے بھی اور اس چیز سے بھی کہ ہم پر جادو ہو جائے۔ اور پھر ان لوگوں کی جانب فرشتے ان کی آزمائش کی غرض سے بھیجے گئے تھے، وہ فرشتے کسی کو اس وقت تک جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ وہ اسے یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو تمہارے درمیان صرف تمہاری آزمائش کے لیے آئے ہیں۔ تو اب ان آیات کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی اہم حدیث ہے، اجتنبوا السبع الموبقات، کہ 7 بڑے بڑے عظیم گناہوں سے بچو۔ قالو، تو انہوں نے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہننا، وہ کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ بتائے۔ سب سے پہلا بتایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ دوسرا فرمایا السحر، جادو۔ تیسرا قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل کر دینا۔ چوتھا فرمایا اکل الربا، سود کھانا۔ پانچواں بتایا اکل مال الیتیم، یتیموں کا مال کھانا۔ چھٹا بتایا والتولی یوم الزحف، اور میدان جنگ میں پیٹ پھیر کر بھاگ جانا۔ چھٹا فرمایا قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، ایک جو ہے وہ غافل جو ہے وہ پاک دامن مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو یہ ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ وہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کی جان لینا جو اللہ نے حرام کیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جنگ کے دوران پیٹ پھیرنا، اور پاک دامن اور غافل مومن عورتوں پر تہمت لگانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم بھی دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ان سارے گناہوں سے بچنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، آمین۔ لفظی ترجمے کی مشق میرے ساتھ دہراتے رہیں۔ وَاتَّبَعُوا، اور انہوں نے پیروی کی، ما تتلو الشیاطین، اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین، علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں، وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین، اور لیکن شیطانوں نے، کفروا، کفر کیا، یعلمون الناس، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو، السحر، جادو، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی الملکین، 2 فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، وما یعلمان، اور نہیں سکھاتے وہ دونوں، من احد، کسی کو، حتی یقولا،
یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے انما نحن، کہ ہم تو صرف فتنتن، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس نہ تو کفر کر۔ الحمدللہ۔ تو ان آیات کا، اس آیت کے حصے کا بامحاورہ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اور انہوں نے اس کی پیروی کی جو شیطان سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے، اور جو بابل میں ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر نازل کیا گیا، اور وہ نہ سکھاتے کسی کو، یہاں تک کہ کہہ دیتے ہم تو صرف آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ جی سلمان صاحب، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی سوال ہے؟ جی سر میرا کویشچن یہ تھا کہ جی یہاں پہ ان دونوں فرشتوں کا جو ذکر کیا ہوا ہے، تو کیا یہ فرشتے بھی جو ہیں وہ سکھاتے تھے جادو؟ جی مجھے یہ کانسیپٹ فرشتے، سمجھ نہیں آیا کیا دیکھیں اسی آیت میں اسی کا جواب موجود ہے نا، کہ فرشتے ان لوگوں کو کہتے تھے، اور وہ جادو سکھاتے تھے، ان کو جادو سکھا کر اللہ نے بھیجا تھا۔ لیکن لوگوں کے اندر چونکہ یہ بات پھیل چکی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے زور پر بادشاہ بن گئے ہیں، تو لوگ یہ چاہتے تھے کہ ہم بھی جادو سیکھیں اور پھر ہم بھی بڑے بادشاہ بن جائیں یا بڑے آدمی بن جائیں۔ اب مختلف لوگ جادو سکھانے والے تھے، ان میں اللہ نے ان دو فرشتوں کو بھی بھیج دیا آزمائش کے طور پر۔ انہوں نے خود ہی کہا کہ یہ جب بھی کسی کو سکھاتے تو پہلے کہتے کہ ہم تو صرف تمہاری آزمائش کے لیے آئے۔ تو اللہ کی طرف سے ایک آزمائش اور امتحان تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ تو آزمائش اور امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے دو فرشتوں کو نازل کیا، تاکہ جو وہ پتہ چل سکے کہ کون وہ لوگ ہیں جن کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہے، جو اللہ ہی کو اپنا سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اللہ ہی کو جو ہے وہ مالک و مختار، قدرت والا اور اختیار والا سمجھتے ہیں، اور کون وہ ہیں جو اللہ کے علاوہ کچھ دوسری اشیاء اور دوسرے افراد کو بھی جو ہے وہ جو شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ تو یہ آزمائش تھی، آزمائش کے طور پر یہ سارے معاملات ہوئے تھے۔ بہرحال تھے یہی فرشتے ہی جو جادو سکھا رہے تھے۔ جی کلیئر ہے؟ جی تھینک یو۔ جی تو اسباق ایک مرتبہ پھر سے دیکھیں گے، جب کوئی معاشرہ اللہ کی کتاب سے دور ہو جائے تو پھر لوگ خاندانوں کو اجاڑتے ہیں۔ خاندانوں کو اجاڑنے کی بات اگلے لیسن میں آ رہی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ جادو کا استعمال ہی کیوں نہ کریں۔ اور یہ ہمارے ساتھ بھی آج کل مسئلہ ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہ بہت پھیل چکا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، تو 2-3 دن اگر مسئلہ حل نہ ہو یا کچھ وقت عرصے تک مسئلہ حل نہ ہو، تو لاسٹ جو کسی کے اوپر جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، جی کہ یہ ڈاکٹروں سے بھی ٹھیک نہیں ہوا، حکیموں سے بھی ٹھیک نہیں ہوا، ہومیوپیتھک علاج بھی ہوا، ایلوپیتھک علاج بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا، اس کے باوجود کچھ نہیں ہو رہا، اس پر تو جادو ہے۔ اور یہ جادو والا دماغ جس کے دماغ میں آ جائے کہ اس پہ جادو ہو چکا، اب پھر وہ اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنا مال اس انداز سے پھر جو ہے وہ لٹاتا ہے اور اس کو ضائع کیا جاتا ہے، اور آگے لٹیرے بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوٹنے والے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جادو سیکھنا یا کرنا حرام ہے، جادو کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اب اس جادو سے مراد جو ہے وہ ٹرکس نہیں ہے، وہ جو میجیشنز ٹرکس کرتے ہیں، ٹرک کرتے ہیں، وہ نہیں ہے، وہ ٹرک ہے، وہ جادو نہیں ہے۔ تو یہ جادو اس کی بات ہو رہی ہے جو اگلی آیات میں اس کی مزید ایکسپلینیشن ہے کہ وہ کیسا جادو ہوتا تھا۔ تو فرشتوں کا کام نیک لوگوں کے لیے دعائیں کرنا اور ان کی مدد کرنا، جبکہ شیاطین جو ہے وہ وسوسے ڈالتے تھے اور برے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اور ہمارے لیے زندگی کی مختلف چیزوں میں آزمائش ہے۔ اللہ سے دعا ہمیں یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اسلام کے احکام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جن کاموں کو آپ نے حرام قرار دیا ہے ہمیں ان سے دور رکھیے، اور جو آزمائشیں آپ نے ہمارے لیے مقدر فرمائی ہیں ہمیں ان میں کامیاب فرما دیجیے، آمین۔
احتساب کرنا چاہیے کہ اس سے پہلے ہم پر کوئی مشکل آئے، آزمائش آئے، تو کیا ہم نے کوئی حلال و حرام کی تمیز رکھ کر ان سے جو ہے وہ نمٹنے کا انتظام کیا، یا ہم نے حلال و حرام کو ایک جانب چھوڑ کر بس اپنے کرائسس سے نکلنے کی کوشش کی. اور آزمائشیں اگر اللہ کی طرف سے آئیں تو ہم نے ان آزمائشوں میں ہمارا طرز عمل کیا تھا؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے یا دوسری طرف جانے والے تھے؟ آئندہ کے لیے پلان کہ انشاءاللہ جن چیزوں سے روکا گیا ہے ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے، اور کوئی بھی برا کام، غلط کام اور غلط انداز اور غلط ذریعہ اختیار نہیں کروں گا اپنے فائدے کے لیے، اور یہ بات دوسروں تک بھی پہنچانے کی نیت. اسماء، سب سے پہلا شیاطین ہے، یہ جمع ہے اور اس کا واحد ہے شیطان. شیطان واحد ہے اور اس کی جمع شیاطین، اور شیاطین کو ذہن میں رکھیں، شیاطین آئے گا، شیاطین نہیں آئے گا اس کے آخر میں. ایک کوشچن پوچھیں. جی جی سر ہوتی ہے سر جن کے اندر کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے ہی کچھ وہ ہیں آیات ہیں، کچھ سیکوینس میں آپ پڑھیں تو آپ کی کسی مشکل کا کوئی حل نکل آتا ہے، یا رزق میں برکت ہوتی ہے، یا سے ہوتا ہے، تو وہ سر وہ صحیح ہوتا ہے، یا وہ اس کے اندر بھی پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ نہیں پڑھنے چاہیے اس طرح سے وظائف، یہ صحیح نہیں ہوتے؟ نہیں، دیکھیں یہ وظائف ہیں. اب اس کی جو ہے وہ حیثیت یہ ہے کہ اگر تو کوئی انہی وظائف کو جو ہے وہ یقینی سمجھ کے کرے. کوئی آدمی مثال کے طور پہ کہتا ہے جی میں دن میں 78 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھوں گا، اور 78 دفعہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی وجہ سے میرے رزق میں برکت ہوگی، اور اس کے اوپر وہ 100% یقین رکھے، تو پھر تو واقعی نہیں پڑھنے چاہیے. کیونکہ نہ ہمیں قرآن میں کہیں ایسی کوئی بات ملتی ہے، نہ حدیث میں ہمیں کوئی ملتا ہے کہ سورۃ فاتحہ ہی برکت دے گی. سورۃ فاتحہ ہی کا پڑھنا اور ایک خاص نمبر میں پڑھنا، ایک خاص وقت میں پڑھنا، اس طرح کی نہ قرآن میں کوئی بات، نہ حدیث میں کوئی بات. تو اگر اس یقین کے ساتھ پڑھا جائے گا تو پھر تو ڈیفینیٹلی غلط ہے، نہیں پڑھنا چاہیے. لیکن کچھ چیزیں ہیں جو پہلے کے سلف گزرے ہیں، ہمارے صلحاء نیک لوگ گزرے ہیں، ان کے تجربات ہیں. انہوں نے تجربہ کیا، ایک کام کیا، انہوں نے تجربہ کر کے سمجھا جی کہ اگر یہ کام یوں کر لیا جائے، اس طریقے سے کیا جائے تو اس سے فائدہ ہوتا ہے. تو وہ بھی مطلب اصل تو پھر بھی وہی ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر تو ہے کہ ہم وہ کام کریں جس پر ہمیں اللہ نے حکم دیا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم موجود ہے. اگر ایسا کام ہم نے کوئی کرنا ہے، کوئی مشکل پیش آئی ہے رزق بڑھانے کے لیے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. تو ہم صلہ رحمی کی طرف نہیں جاتے. ہم صلہ رحمی کے کیا معنی ہوگا؟ صلہ رحمی کے لیے پھر ہمیں پہلے تھوڑا سا مال خرچ کرنا پڑے گا، پھر اللہ رب العزت اس میں برکت دے گا. ان راستوں کی طرف ہمارا جانے کا دل نہیں کرتا. یہ بھی ایک جو ہے وہ وسوسہ ہے شیطانی. رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کاٹ دیں، اپنے تعلق والوں کے ساتھ تعلقات کو ختم کر دیں، دور کر دیں، محدود کر لیں، اور جو ہے وہ وظیفے پڑھنا شروع کر دیں جی کہ 300 دفعہ یہ پڑھنا ہے، 600 دفعہ یہ پڑھنا ہے، اس کی وجہ سے مال میں برکت ہو جائے گی. حالانکہ یہ جو 300 یا 600 دفعہ کا پڑھنا ہے، یہ بات کہ کسی جو ہے وہ عام ایک مسلمان کا تجربہ ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرو گے تو رزق میں برکت ہوگی. تو ہم وہ کام، اس کام کو چھوڑ کر اس طرف جو ہے وہ فوکس کر کے بیٹھ جائیں. تو اگر اس لیول پہ آ جائیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی ہمیں حدیث کو فالو کرنا ہوگا، اور جو ہے وہ ان چیزوں کو چھوڑ دینا بہتر ہے. لیکن لاسٹ بات، آخری بات اگر میں کروں تو یہ ہے کہ تجربے کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ کر لو، اب اس نے کرنا شروع کر دیا، لیکن اس نے حقیقت نہیں سمجھا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، کچھ اذکار ہیں، ذکر ہے، میں وہ کرتا ہوں، اس کی برکت سے میں اللہ کا جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے سے ظاہر ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے اللہ کا قرب ملے گا، اور جو ہے وہ دل کے اندر ایک نرمی پیدا ہوگی، نیک اعمال کا شوق پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے اللہ کے ساتھ ایک تعلق بنے گا. تو اس تعلق کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت میری مشکلات حل کرے گا، جن مشکلات میں جو ہے وہ میرا رزق کا مسئلہ بھی ہے، میرے صحت کا مسئلہ بھی ہے، ساری چیزیں.
تو یہ جو اذکار بتائے جاتے ہیں کہ یہ ایک آیت ادھر سے 4 آیتیں ادھر سے 10 ادھر سے 15 ادھر سے، اس طرح کی آیات سورۃ الفاتحہ کی پوری پڑھ لیں، سورۃ البقرہ کی یہ آیت، سورۃ آل عمران کی آیت پڑھ لیں. تو چونکہ بعد کے لوگوں کے علماء صلحاء کے کچھ تجربات ہیں، تو ان تجربات کو حتمی اور یقینی رکھنے کا مطلب وہ یقین رکھے بغیر اگر پڑھیں تو اجازت ہے، لیکن اگر اس پر یہ یقین ہو کہ یہ کرنے پر تو بس پکا ہے یہ ہوگا ہی ہوگا، اس کے برعکس ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے اس طریقے سے اس نیت کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے. واللہ عالم. باقی اس حوالے سے مزید تفصیل آپ اپنے قرب و جوار میں جو آپ کے علماء موجود ہیں جن پر آپ کو اعتماد ہے، آپ ان سے تفصیل پوچھ سکتے ہیں. جی سر یہ ورڈ جو ہے یہ شین اور یا کے اوپر زبر ہے، یہ شیاطان ہے؟ سوری، یہ شین پر زبر ہے، یا ساکن ہی ہے، یہ یہاں پر بائی مسٹیک آئی ہوئی ہے شاید. جزاک اللہ. کتاب میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے. اچھا کتاب میں بھی ایسے ہی ہے، چلے میں کتاب میں بھی نوٹ کر لیتا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروا لیں گے. جزاک اللہ. یہ شین پر زبر ہے، شیطانی ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا اسم ہمارا ہے السحر. سحر کہتے ہیں جادو کو، اور اس کی جمع ہے اسحار. سحر کی جمع اسحار، جادو. ملکین، یہ تثنیہ ہے، ڈیول ہے، اس کا واحد سنگولر آئے گا ملک، ایک فرشتہ، اور ملکین 2 فرشتے. فتنتن، یہ بھی واحد ہے اور اس کی جمع آئے گی فتن. فتنتن واحد ہے، اس کی جمع فتن، فتنے، آزمائشیں. سر یہ مونس ہے؟ فتنتن، جی سر. فتنتن چونکہ یہ آتا ہے، ابھی ہم اس کو ٹیبلز میں بھی دیکھیں گے، تو فتنتن مصدر ہے. تو جب مصدر ہوتا ہے کوئی بھی اسم تو اس میں پھر مذکر مؤنث کا کانسیپٹ نہیں ہوتا، وہ it can use both، مذکر اور مؤنث دونوں طرح استعمال ہو سکتا ہے. افعال میں فتح، نصر، ضرب، سمع سے آنے والے افعال. ملک، ملک مصدر ہے تو اس کا ماضی اور مضارع بنے گا ضرب سے. ملکہ، یملک، املک. مالک، مملوک، ملک. ملکہ کا معنی وہ مالک ہوا، ملکہ وہ مالک ہوا، اور مالک مالک ہونے والا. ملک کا معنی ملکیت رکھنا، مالک ہونا. کفر ہم کئی دفعہ کر چکے ہیں، کفر، یکفر، اکفر، کافر، مکفور، کفر، انکار کرنا. نصارہ کا پیٹرن. سحر فتح کا پیٹرن ہے، پہلی دفعہ شاید آ رہا ہے یہاں پہ. سحارہ، یسحر، اسحر. ساحر، مسحور، سحر. سحارہ، یسحر، اسحر. ساحر، مسحور، سحر. سحارہ کا معنی اس نے جادو کیا. ساحر کس کو کہتے ہیں؟ جادوگر. مسحور، ہم اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑا مسحور کن نظارہ ہے، یعنی یہ ایک میسمرائز کر دیتا ہے، جو اس کے لیے ہم کہتے ہیں یہ مسحور کن ہے. اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. فتنتن ضربہ کا پیٹرن ہے. فتنہ، یفتن، افتن. فاتن، مفتون، فتنہ. فتنہ کا معنی اس نے آزمایا، فتنہ اس نے آزمایا. کمزور افعال اگر دیکھیں تو تتلو آ رہا ہے، پہلے بھی آ چکا ہے، تلا یتلو سے. دعا، یدعو کی طرح پیٹرن ہوگا نصارہ کا. تلا، یتلو، اتلو. تالن، مطلوب، تلاوت. یقولا، قالا، یقول، قل، قائل، مقول، قول. مزید فی میں اتبعو، اختلافہ کا پیٹرن. اتبع،
यत्तबिउ इत्तबि', मुत्तबिउन मुत्तबउन इत्तिबाउन, इत्तबअ यत्तबिउ इत्तबि', मुत्तबिउन मुत्तबउन इत्तिबाउन। युअल्लिमूना, अल्लमा का टेबल हम कर चुके हैं, अल्लमा युअल्लिमु, अल्लिम, मुअल्लिम, मुअल्लम, तालीम। उन्जिला, ये मजहूल था उन्जिला, तो इसका मारूफ बनेगा अस्लमा के पैटर्न पर, अनजला युनजिलु अनजिल, मुंजिल मुंजल इंजाल, नाजिल उसने नाजिल किया, अनजला उसने नाजिल किया। तो ये आयात थी और इनके अंदर आने वाले अस्मा और अफ़ाल। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ हमारा पहला हिस्सा 15A का मुकम्मल हुआ। आयात के हवाले से कोई सवाल ग्रामर का पॉइंट ऑफ व्यू से या शरह के हवाले से है तो अभी हम ले लेते हैं। जी सर, एक चीज जरा समझनी थी। जैसा आपने कहा कि तत्लु शयातीन ता जो है वो मुअन्नस की वजह से चल रही है, क्योंकि प्लूरल था, शयातीन मुकस्सर था। तो जब हम आगे पढ़ते हैं वलाकिन शयातीन कफरू युअल्लिमूना नासा, तो वहां तो अल्लिमूना क्यों नहीं आया? क्योंकि फेल तो शयातीन का ही बयान किया जा रहा है। अच्छा, नहीं, ये हमने इसकी डिटेल्स पढ़नी है ना थोड़ी सी। ये ठीक है उस वक्त आएगा, यानी मुअन्नस वाला उस वक्त आएगा जब ये उसके फाइल के तौर पर बाद में आ रहा है। तत्लू पहले, शयातीन बाद में, जबकि युअल्लिमूना में शयातीन पहले आ चुका है। तो जब पहले आ गया तो फिर वो अपने उसके जिन्स और जेंडर के मुताबिक आएगा। ठीक है सर, थैंक यू। यू वेलकम। और कोई बात किसी ने अगर कहनी हो तो, नहीं तो हम ग्रामर की तरफ चलते हैं। ओके, ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं 15A और हम पढ़ रहे हैं फेल मुजारे के अंदर आने वाली तब्दीलियां। तो आज हम एक नया लफ्ज़ पढ़ेंगे, नया हर्फ पढ़ेंगे जो फेल मुजारे के साथ आकर उसके अंदर कुछ तब्दीलियां पैदा करता है। और इस ग्रामर को हम पढ़ रहे हैं सफ़ा नंबर 15 के पहले इशारे के साथ। तो इस सबक में हम पढ़ेंगे लन प्लस फेल मुजारे का इस्तेमाल, और मुजारे हम लेंगे 3 हरूफ वाले अफ़ाल का, यानी 3 हरफी जो हमने पढ़े हैं सेहतमंद और कमज़ोर, उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। फेल मुजारे में अब तक की जो तब्दीलियां हम पढ़ चुके हैं वो ये 4 तरह की तब्दीलियां हमने पढ़ी हैं। असली हालत है फेल मुजारे की यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना, नफ़अलु और हिया तफ़अल। और छुरी वाला एक्शन जब होता है, और छुरी वाला एक्शन करने वाले अल्फाज जो हमने पढ़े हैं वो है लम, लम्मा और इन, मन, मा, और 2 तरह के लाम, फल और वल। फल और वल ये है लम, लम्मा, इन, मन, मा और फल और वल। ये तकरीबन 6 अल्फाज बन रहे हैं, 7 हैं, 7 अल्फाज हैं, 7 हरूफ हैं। ये जब फेल मुजारे से पहले आए तो ये आखिर में जज़म देते हैं। हम जो है वो लम के साथ एक मरतबा टेबल की दोहराते हैं, टेबल को फेल मुजारे। लम यफ़अल, लम यफ़अलू, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम तफ़अलू, लम नफ़अल और हिया लम तफ़अल। उसके बाद हमने एक लाम और पढ़ा जो फेल मुजारे के साथ आए तो आखिर में जबर दे देता है, और हमने उसको हथौड़ी का नाम दिया। उसमें से हमने एक पढ़ लिया था ली, और एक आज पढ़ेंगे लम। यफ़अला, तो लाम के साथ अगर कहें तो ली यफ़अला, ली यफ़अलू, और इस ली का माना होता है ताकि। ली यफ़अला का माना फिर होगा ताकि वो करे, ली यफ़अला ताकि वो करे, ली यफ़अलू ताकि वो सब करें, ली तफ़अला ताकि आप करें, ली अफ़अला ताकि मैं करूं,
लितफ़अलू ताकि आप सब करें, लिनफ़अला ताकि हम सब करें, और लितफ़अला ताकि वो औरत करे। तो ली के साथ एक मरतबा प्रैक्टिस करें, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अला, लिअफ़अला, लितफ़अलू, लिनफ़अला और हिया लितफ़अला। जी ज़िया गफूर साहब, आपने सवाल है? सर जी सर ये जो है छुरी में भी है और थोड़े में भी है, दोनों तरफ आएगा सर ये? क्या चीज? ली? जी सर। जी, ली दोनों में आ रहा है, लेकिन दोनों जगह पर डिफरेंट वाला ली है। बेहतर सर। ठीक है, जो ली छुरी वाले में आ रहा है उसका माना है चाहिए के सर। ठीक है, और ली जो हथौड़ी वाले में आ रहा है उसका माना है ताके। तो दोनों का माना डिफरेंट है। और हमें ये कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि हमने चाहिए ताके लगाना। कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला है, ये चाहिए वाला माना आ रहा है या ताके वाला माना। और सर जी सर। वैयाकुम सर, चौथा हमने पढ़ा था कि लाम जबर का ताकीद के लिए और उसके आखिर में भी नून आ जाए, तो वो सूरत में बनेगा लयफ़अलन्ना, लयफ़अलुन्ना, लतफ़अलन्ना, लअफ़अलन्ना, लतफ़अलुन्ना, लनफ़अलन्ना और हिया लतफ़अलन्ना। यहाँ पर लाम है और नून शद वाला आखिर में आ गया है, तो माने के अंदर स्ट्रेस पैदा हो गया, इस माने को ये एम्फसाइज कर रहा है। ये वो था जो हम पढ़ चुके हैं। तो इस सबक में जो हमने सीखना है, लन प्लस फेले मुदारे, एक लफ्ज है अभी जैसे हमने पढ़ा था, लम अगर फेले मुजारे के साथ आए तो क्या करता है, फेले मुजारे के आखिर में जज़म लगा देता है। लम जो है वो दो काम करता है। पहला काम ये करता है कि फेले मुजारे के आखिर से पेश या जबर जो कुछ भी हो उसको हटाकर जज़म लगा देता है और जमा से नून को ड्रॉप कर देता है। और दूसरा काम वो ये करता है कि वो फेल के माना को, मुजारे के माना को माजी मनफी के माना में ले जाता है। ये काम थे लम के। ये काम किसके थे? लम के, लाम मीम वाला, के फेल मुजारे के आखिर में जज़म आएगी और माना माजी मनफी वाला हो जाएगा, यानी पास्ट में चला जाएगा और नेगेटिव मीनिंग आ जाएंगे। अब हम पढ़ रहे हैं लन, लाम और नून। ये जब फेल मुजारे के साथ आता है तो ये क्या करता है, ये फेल मुजारे के आखिर की हरकत को जबर में चेंज कर देता है, नसब की में चेंज कर देता है, जबर में चेंज कर देता है, और इसका माना भी नफी वाला हो जाता है। लेकिन ये प्रेजेंट या पास्ट की बात नहीं करता, बल्कि ये सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहा होता है। यानी वैसे हम मुज़ारे का माना करते हैं या फालू का माना हम करते हैं, वो करता है या करेगा, यानी उसमें प्रेजेंट भी होता है और फ्यूचर भी होता है। लेकिन जब लन या फाला आएगा तो फिर उससे प्रेजेंट खत्म हो जाता है, सिर्फ फ्यूचर हो जाता है, और फ्यूचर भी नेगेटिव मीनिंग में होता है। लन या फाला वो हरगिज वो नहीं करेगा, लन या फाला वो नहीं करेगा, या बाज़ जगहों पर इसका तर्जुमा हरगिज के साथ भी आ रहा होता है। तो दो काम बेसिकली करता है, एक आखिर में जो है वो जबर लगा देता है और जमा की सूरत में यहाँ पर भी वही है, नून ड्रॉप हो जाएगा। और दूसरा काम ये करता है कि ये फेल मुजारे के मीनिंग को फ्यूचर और नेगेटिव के साथ खास कर देता है, उससे प्रेजेंट वाला माना खत्म हो जाता है। तो फ़अला का माना उसने किया, और उससे बनेगा यफ़अलु। अब इसके साथ हम लगाएंगे लन के साथ, जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा लन यफ़अला, दोहरा लें, लन यफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अला, लन अफ़अला, लन तफ़अलू, लन नफ़अला और हिया लन तफ़अला। माना क्या होगा? लन यफ़अला वो हरगिज नहीं करेगा, लन यफ़अलू वो सब हरगिज नहीं करेंगे, लन तफ़अला आप हरगिज नहीं करेंगे, लन अफ़अला मैं हरगिज नहीं करूंगा, लन तफ़अलू आप सब हरगिज नहीं करेंगे, लन नफ़अला हम सब हरगिज नहीं करेंगे, लन तफ़अला वो औरत हरगिज नहीं करेगी। तो जमा के अंदर यफ़अलूना और तफ़अलूना, इन दोनों के अंदर लम वाला और लन वाला ये दोनों सेम हो गए हैं, नून ड्रॉप हो गया।
تو ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پیچھے کیا ہے. اگر اس سے سر پیچھے لم ہے تو ہم اس کا ترجمہ ماضی منفی والا کریں گے, اور اگر لن کے ساتھ آیا ہوا ہے تو پھر ہم اس کا ترجمہ جو ہے وہ مستقبل منفی والا کریں گے. سر یہ جو لن یفعل ہے اس میں یہ پہ شد کیوں آئی ہے؟ یہ لکھنے کا ایک انداز ہے. تجوید کا ایک رول ہم نے پڑھا تھا کہ جب نون ساکن آئے اور اس کے بعد اگر یا ہو تو پھر وہ لن یفعل پڑھتے ہیں. لن یفعل الگ الگ نہیں پڑھتے, نون اور یا کو مرج کر دیتے ہیں, تو وہ اس وجہ سے شد لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے سر, تھینک یو. ٹھیک ہے جی. تو اس حصے کو جو ہے وہ دو تین مرتبہ دوہرا لیں فعل مضارع کے اس ٹیبل کو. لن یفعل, لن یفعلوا, لن تفعل, لن افعل, لن تفعلوا, لن نفعل, لن تفعل. پھر سے لن یفعل, لن یفعلوا, لن تفعل, لن افعل, لن تفعلوا, لن نفعل, لن تفعل. ایک بار ہو. لن یفعل, لن یفعلوا, لن تفعل, لن افعل, لن تفعلوا, لن نفعل, ہی لن تفعل. بول چال کے اندر هل یفعلوا, کیا وہ کرے گا. اب ہم چونکہ مضارع کے اندر دونوں معنی ہو سکتے ہیں, پریزنٹ کے بھی اور فیوچر کے بھی, تو ہم یہاں پر اس کو ازیوم کرتے ہیں کہ صرف فیوچر کی بات ہو رہی ہے. هل یفعل, کیا وہ کرے گا, تو جواب آئے گا لن یفعل, وہ ہرگز نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. هل یفعلون, کیا وہ سب کریں گے, تو لن یفعلوا, وہ ہرگز نہیں کریں گے. هل تفعلوا, کیا آپ کریں گے, تو لن افعل, میں ہرگز نہیں کروں گا. هل تفعلون, کیا آپ سب کریں گے, تو لن نفعل, میں ہرگز نہیں کروں گا. تو یہ نوٹ کریں اس کو کہ یفعلوا جو سوال میں آ رہے ہیں وہ سمپل فارم میں آ رہے ہیں, اصلی حالت میں یفعلوا, یفعلون, تفعلوا اور تفعلون آ رہے ہیں. جو جواب میں آ رہا ہے اس کے ساتھ ہم نے لن جو ہے وہ یوز کیا ہوا ہے, تو اس کے اندر پھر وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں. تو میرے سوالوں کے جواب دہراتے رہیں. هل یفعلوا, لن یفعل, هل یفعلون, لن یفعلوا, هل تفعلوا, لن افعل, هل تفعلون, لن نفعل. قرآن کے اندر مثال دیکھ لیں, چھری اور ہتھوڑی دونوں کی مثال ہے یہاں پر. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, یہاں پر یہ دونوں آگئے ہیں. پہلے دفعہ لم آیا اور دوسری جگہ لن آیا. ترجمہ ہم نے اس کا کیا پڑھا, کیا پڑھ رہے ہیں یا پڑھ چکے ہیں, نہیں ابھی نہیں پڑھا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, یا پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کا حصہ ہے. سر ابھی نہیں آیا یہ حصہ. نہیں پڑھ چکے ہیں, مجھے یاد پڑتا ہے. قرآن کی یہ دعوت, اگر تم اس جیسی صورت لے کر آؤ گے ہرگز نہیں لا سکو گے, اس طرح وہ جو چیلنج کیا تھا ان کو. قرآن کا جو چیلنج تھا اس کے بعد یہ آیا تھا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم ہرگز نہیں کر سکو گے. تو لم تفعلوا ہے اگر تم نہ کر سکے, ماضی, اگر تم نہ کر سکے. وَلَن تَفْعَلُوا, اور تم ہرگز نہیں کر سکو گے. اب جو ہے وہ مفہوم کلیئر ہو رہا ہے کہ پہلے میں ترجمہ ماضی والا تھا اور دوسرے میں ترجمہ مستقبل والا کر رہے ہیں. تو اگر تم نہ کر سکے اور تو تم نہیں کر سکو گے, ہرگز نہیں کر سکو گے, تو پہلے والا لم کے ساتھ آیا تو یہ ماضی والا معنی دے رہا ہے, اور اس کے آخر میں ہم کہیں گے کہ یہاں جزم والی حالت میں فعل, اور دوسرا جو ہے وہ لن کے ساتھ آیا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مضارع مستقبل کا معنی دے رہا ہے, اور یہ نصب والی صورت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور مثال قرآن سے, وَإِذْ قُلْتُمْ, اور جب تم سب نے کہا, یا موسیٰ, اے موسیٰ, لَن نَصْبِرَ, لَن نَصْبِرَ, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. کیا صبر نہیں کریں گے, عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ, ایک کھانے پر. تو یہاں پر لَن نَصْبِرَ کے ساتھ آ گیا. ٹھیک ہے جی. لَن نَصْبِرَ, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے.
الحمدللہ. تو اب اسی کو مزید ٹیبل سمع کے ساتھ بھی جو ہے وہ لیتے ہیں. تو سمع سے بن رہا تھا یسمعو یسمعون تسمعو اسمعو تسمعون نسمعو. اس کو اب جب لن کے ساتھ ایڈ کریں گے، لن اس کے شروع میں آئے گا تو ہم کہیں گے لن یسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. لن یسمعو، وہ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع، آپ ہرگز نہیں سنیں گے. لن اسمع، میں ہرگز نہیں سنوں گا. لن تسمعو، آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن نسمع، ہم سب ہرگز نہیں سنیں گے. لن تسمع، آپ سب ہرگز نہیں سنیں گے. دہرائیں 2-3 مرتبہ. لن یسمع، لن یسمعو، لن تسمع، لن اسمع، لن تسمعو، لن نسمع، ہی لن تسمع. لن يسمع، لن يسمعوا، لن تسمع، لن أسمع، لن تسمعوا، لن نسمع، لن تسمع. لن يسمع، لن يسمعوا، لن تسمع، لن أسمع، لن تسمعوا، لن نسمع، هي لن تسمع. بول چال بری بات سننے کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو هل يسمعوا، کیا وہ بری بات سنے گا؟ اب یہاں ان سارے سوالوں میں ہم مضارع کے جو 2 معنی دے، پریزنٹ کا اور فیوچر کا، اس میں سے ہم پریزنٹ کو نکال کے صرف فیوچر کو سمجھ رہے ہیں، فیوچر کو ذہن میں رکھیں. هل يسمعوا، کیا وہ سنے گا یعنی کوئی بری بات؟ تو لن يسمع، وہ ہرگز نہیں سنے گا. هل يسمعون، کیا وہ سب بری بات سنیں گے؟ تو لن يسمعوا. اسی طرح هل تسمعوا، کیا آپ کوئی بری بات سنیں گے؟ تو لن اسمع، میں ہرگز نہیں سنوں گا. هل تسمعون، کیا آپ سب کوئی غلط بات سنیں گے؟ لن نسمع، ہم ہرگز نہیں سنیں گے. سوالوں کا جواب ایک مرتبہ دہرائیں. هل يسمعوا، لن يسمع. هل يسمعوا، هل يسمعون، لن يسمعوا. هل تسمعوا، آپ سنیں گے؟ لن اسمع. هل تسمعون، لن نسمع. الحمدللہ. ایک مزید جو ہے وہ کمزور حروف والا قالا، اس نے کہا، تو اس کا مضارع بن رہا تھا یقول. یقول، یقولون، تقول، اقول، تقولون، نقول، اور ہی تقول. اس کے ساتھ جب لن استعمال ہوگا تو اس کے آخر میں صرف زبر آئے گی. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب یہ لم آیا تھا فعل مضارع کے ساتھ تو وہاں پر واو بھی ڈراپ ہو گیا تھا، یقول سے بن گیا تھا لم یقل، وہاں کمزور حرف بھی ڈراپ ہوا تھا. لیکن جب لن آتا ہے زبر دینے والا تو اس کے ساتھ واو ڈراپ نہیں ہوگا، صرف آخر میں زبر آ جائے گی. جیسے یہاں لکھا ہوا ہے، دہرائیں. لن یقول، لن یقولو، لن یقول، لن یقولو، لن تقول، لن اقول، لن تقولو، لن نقول، اور ہیا لن تقول. لن یقول کا معنی وہ ہرگز نہیں کہے گا. لن یقولو، وہ سب ہرگز نہیں کہیں گے. لن تقول، آپ ہرگز نہیں کہیں گے. لن اقول، میں ہرگز نہیں کہوں گا. لن تقولو، آپ سب ہرگز نہیں کہیں گے. لن نقول، ہم ہرگز نہیں کہیں گے. لن تقول، وہ عورت ہرگز نہیں کہے گی. 2 مرتبہ دہرائیں، پریکٹس کریں. لن یقول، لن یقولو، لن تقول، لن اقول، لن تقولو، لن نقول، لن تقول. لن یقول، لن یقولو، لن تقول، لن اقول، لن تقولو، لن نقول، اور ہیا لن تقول. ایک بار اور. لن یقول، لن یقولو، لن تقول، لن اقول، لن تقولو، لن نقول، ہیا لن تقول. پوری بات کہنے کے حوالے سے ذہن میں رکھتے ہوئے تصور کریں کہ ہم کسی کے فیوچر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. هل یقولو، کیا وہ کہے گا، پوری بات کہے گا؟ تو لن یقول، وہ ہرگز اچھا آدمی ہے، بری بات نہیں کہے گا. هل یقولون، کیا وہ سب
کہیں گے کوئی بری بات؟ لن یقولو، وہ سارے اچھے نیک لوگ ہیں، وہ بری بات نہیں کہیں گے، ہرگز نہیں کہیں گے. هل تقولو، کیا آپ بری بات کہیں گے؟ لن اقولا، مجھے بھی اللہ کا ڈر ہے، میں بری بات غلط بات نہیں کہوں گا. هل تقولون، کیا آپ سب کہیں گے یہ؟ لن نقولا، ہم ہرگز نہیں کہیں گے. سوال کا جواب دہرائیں. هل یقولو، لن یقولا. هل یقولون، لن یقولو. هل تقولو، لن اقولا. هل تقولون، لن نقولا. سر ایکسکیوز میں سر، یہ پڑھنے میں بھی لام کی زبر پڑھی جائے گی اینڈ میں، یا اس میں رکا جائے گا؟ نہیں، اگر تو وقف کر رہے ہیں تو پھر تو رک جائیں گے. بہتر سر. اگر ملا کر پڑھیں گے تو پھر زبر پڑھی جائے گی لام کی. تھینک یو سر. یو ویلکم سر. اسی طرح جیسے ہم نے زبر دینے والا پچھلی دفعہ ایک لی پڑھا تھا، آج ہم نے لن پڑھا، اور اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لفظ بھی ہے ان. ان بھی اگر آئے گا تو وہ بھی زبر ہی دے گا فعل مضارع کے ساتھ. تو یہاں پر ان اور لن کی مثالیں دی جا رہی ہیں. پہلی مثال میں لن استعمال ہوا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن تَقُولَ، وَأَنَّا، اور یہ کہ بے شک ہم نے، ظننا، ظننا کا ٹیبل ہم نے کیا ہوا ہے، ظننا، ظنو، ظننتا، ظننتو، ظننتم، ظننا، ہم نے گمان کیا. ان کہ، ہم نے گمان کیا کہ. لن تقولا، ہرگز نہیں کہیں گے. کون؟ الانس والجن، انسان اور جن ہرگز نہیں کہیں گے. علی اللہ، اللہ پر یا اللہ کے بارے میں. کذباً، جھوٹ. ہم نے یہ گمان کیا کہ یہ انسان اور جن کبھی بھی ہرگز اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں کہیں گے. تو لن تقولا یہاں پر ہرگز نہیں کہنے کے معنی میں اس بات. دوسری مثال قرآن میں سے دی گئی ہے احسب الناس، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے، کیا لوگوں نے گمان کر لیا ہے، ان یترکو، اصل میں تھا یترکون، ترکا یترکو، یترکون، ترکا اس نے چھوڑا، یترکو وہ چھوڑتا ہے، یترکون وہ سب چھوڑتے ہیں. تو یترکو انہیں چھوڑا جاتا ہے یا انہیں چھوڑا جائے گا. تو اب یترکو ہے، مجہول ہے، ٹھیک ہے. اس سے پہلے ان آ گیا تو ان کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا. این یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، این یترکو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے. کس بات پر؟ این یقولو کہ انہوں نے، کہ وہ اتنی بات کہہ رہے ہیں، آمنا، صرف ان کا آمنا کہہ دینے سے وہ چھوڑ دیں گے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے. تو یہاں پر این یترکو اور این یقولو بتانا اصل میں مقصود یہ ہے کہ جس طرح لن اگر فعل مضارع کے ساتھ لگ کر آئے تو فعل مضارع کے آخر میں زبر آ جاتی ہے یا جمع کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے. اسی طرح ان بھی اگر فعل مضارع کے شروع میں آئے تو فعل مضارع کے آخر میں سنگولر ہو تو زبر آ جاتی ہے، پلورل ہو تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے. Is that clear؟ کیا یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان اور لن ایک ہی طرح کا کام کر رہے ہیں؟ ان فیوچر میں بھی معنی لے جاتا ہے سر. جی، فیوچر کا معنی تو آئے گا. ٹھیک ہے سر ان کا مطلب بتا دیجیے، ان کا مطلب کیا ہے سر؟ کہ دیٹ، سو دیٹ یا کہ کا معنی، جیسے ہم کہتے ہیں اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں کہ. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر ان بھی اگر آئے گا تو اس پہ ترجمے میں کیا فرق پڑے گا؟ صرف جیسے ہم نے لن کا تو فیوچر مضارع، لن کے ساتھ تو مضارع کا مستقبل کا معنی کرتے ہیں. جی جی جی. لیکن تو ان کی صورت میں واحد پہ تو زبر آئے گی، تو ترجمے میں کیا فرق ہوگا؟ اس میں بھی ایسے ہی ہوگا. پہلے اس میں بھی موسٹلی وہ فیوچر ہی کا معنی دے گا، لیکن ضروری نہیں کہ وہاں پریزنٹ نہیں ہوگا، وہاں پریزنٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن موسٹلی فیوچر ہی کے معنی میں آئے گا. جزاک اللہ. سر تو ان اور انا میں کیا فرق ہوا پھر؟ انا جو ہے وہ اسم کے ساتھ آنے والا لفظ ہے ایک انا، ٹھیک ہے، اور ان جو ہے وہ اسم اور فعل دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے.
اور سر یہ دونوں حروف ہی ہیں لیکن ہیں حروف ہیں جی. اور سر یہ جو لم لن ہم سب پڑھے یہ بھی سب یہ حروف ہیں. سب حروف ہیں. یہ ان اگر صرف مضارع کے ساتھ آئے گا یا یہ اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے؟ ان مضارع اسم حرف سب کے ساتھ آ سکتا ہے. اور سر سب کو یہ پھر نصب کر دے گا؟ نہیں، نصب زبر صرف فعل کو دے گا نا. دیکھیں کسی حرف کے ساتھ اگر آتا ہے تو حرف تو چینج نہیں ہوتے. حرف کے ساتھ اگر آ جاتا ہے جیسے اشہد ان لا الہ، تو وہاں پر تو چینج لا کے ساتھ آیا ہوا ہے، تو لا میں تو کوئی چینج نہیں آئے گا. حروف کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ اسی طرح رہتے ہیں. اور سب سے زیادہ چینجنگ فعل میں آتی ہیں، تو فعل کو یہ چینج کر دے گا. اسماء میں سے کچھ ایسے ہیں جن میں چینج آتا ہے، کچھ میں نہیں آتا، لیکن یہ ان ایسا نہیں ہے کہ یہ کسی اسم کو چینج کرے. ان صرف فعل کو چینج کرے گا. اور سر یہ جو فعل کرے گا صرف مضارع کو کرے گا، ماضی کو نہیں کرے گا؟ ماضی تو جو ہے وہ چینج نہیں ہو سکتا. دیکھیں پاسٹ ہے نا، آپ اس کو ویسے بھی سمجھیں، جو پاسٹ ہے گزر چکا ہے، اب آپ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ جو ہو چکا بس وہ تو ہو چکا، اس میں کوئی تبدیلی کرنا ممکن ہے؟ مطلب پریکٹیکلی بھی اگر دیکھیں تو جو آپ کا پاسٹ گزر چکا، جو کچھ ہوا، اس میں تو کوئی چینج نہیں ہو سکتا. لیکن فیوچر میں یا پریزنٹ میں جو ابھی آپ کام کر رہے ہیں، اس میں آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں کہ آپ ٹھیک کر لیں، غلط کر لیں، یہ کر لیں، یہ کر لیں. تو یہ پریزنٹ اور فیوچر کو ریپرزینٹ کرنے والے فعل میں تبدیلیاں ہوں گی، لیکن جو پاسٹ آئے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. تھینک یو سر. ایک بار ریپیٹ کر دیجیے گا سر. آپ نے بتایا کہ انا صرف فعل کے ساتھ آتا ہے اور ان جو ہے وہ فعل اور اسم دونوں کے ساتھ آتا ہے، یہ بتایا تھا سر آپ نے؟ نہیں، میں نے یہ کہا کہ انا جو ہے وہ اسم کے ساتھ آئے گا، انا یہ اسم کے ساتھ آئے گا، اور ان فعل، اسم اور حرف تینوں کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. الحمدللہ. عطا یاتی، عطا کا معنی وہ آیا. عطا بی کا، عطا کے ساتھ اگر بی آئے تو پھر معنی ہوگا لایا. تو یاتی ہم نے مضارع اس کا پڑھا تھا، یاتی، یاتونا، تاتی، آتی، تاتونا، ناتی اور ہیا تاتی. اب یہ لن کے ساتھ آئیں گے تو یہ بنے گا لن یاتیا، لن یاتیا، لن یاتو، لن تاتیا، لن آتو، سوری لن تأتیا، لن آتیا، لن تأتونا. سوری میں پھر سے شروع کرتے ہیں. لن یأتیا، لن یأتو، لن تأتیا، لن آتیا، لن تأتو، لن نأتیا اور ہیا لن تأتیا. یأتی کا معنی تھا وہ آتا ہے یا آئے گا، تو جب یہ آئے گا لن کے ساتھ تو لن یأتیا وہ ہرگز نہیں آئے گا، لن یأتو وہ سب ہرگز نہیں آئیں گے، لن تأتیا آپ ہرگز نہیں آئیں گے، لن آتیا میں ہرگز نہیں آؤں گا، لن تأتو آپ سب ہرگز نہیں آئیں گے، لن نأتیا ہم سب ہرگز نہیں آئیں گے، لن تأتیا وہ عورت ہرگز نہیں آئے گی. 2 مرتبہ پریکٹس کریں. لن یأتیا، لن یأتو، لن تأتیا، لن آتیا، لن تأتو، لن نأتیا، لن تأتیا. پھر سے لن یأتیا، لن یأتو، لن تأتیا، لن آتیا، لن تأتو، لن نأتیا اور لن تأتیا ملا کر لن یأتیا، لن یأتو، لن تأتیا، لن آتیا، لن تأتو، لن نأتیا اور ہیا لن تأتیا. قرآن کی مثال ان کے ساتھ ایک اور، حل ینظرون، قرآن میں لن کے ساتھ نہیں آیا ہوا، ان کے ساتھ آیا ہوا. حل ینظرون، حل کا معنی کیا؟ ینظرون وہ سب ویٹ کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. الا ویسے یہاں پر حل کا معنی کیا کی بجائے نہیں کے لیے استعمال ہوتا ہے عام طور پر. اس جگہ پر یہاں پر حل کا معنی جو ہے وہ نہیں کا کیا ہوا ہے. حل ینظرون وہ ویٹ نہیں کر رہے، الا مگر اس چیز کا کہ ان
ततियहुम, तो ये असल में था तती। ये कौन सा वाला ततिया, जरा गैस करें। अंता तिया, तिया हमने एक यहाँ पढ़ा था तिया और एक इधर पढ़ा था तिया। ये अंता ततिया है या हिया ततिया? जी सर हिया तातिया। हिया ततिया है। मैं क्यों है? ये और मलाइका तो मुज़क्कर है ना? नहीं ना, मुज़क्कर है बिल्कुल मलाइका नहीं, ततिया अगर दमा है, दमा। हिया ततिया है, तो हिया ततिया क्यों है? किस वजह से हिया ततिया है? सर हिया सर मलाइका की वजह से, क्योंकि ये जमा मुकस्सर है। बिल्कुल, मलाइका की वजह से। मलाइका जमा मुकस्सर है तो उसके लिए फेल ततिया हिया के साथ आया हुआ है। माशाअल्लाह। तो असल में था हिया ती था, अन के साथ आ गया अंतिया, कि आ जाएं। कौन आ जाएं? अल मलाइकतु, मलाइका आ जाए। औ यतिया, या आ जाए कौन? रब्बुका, आपका रब खुद आ जाए। औ यतिया, अब ये औ के साथ अन गोया सबके साथ दोबारा से रिपीट हो रहा है, लिखा हुआ नहीं है लेकिन ये अंडरस्टूड है कि अंतिया पहली दफा आया, तो उसके बाद जब औ के साथ दोबारा आया तो वो गोया के इसी तरह है कि इल्ला अंतियाहुम औ अन यतिया रब्बुका औ अन यतिया बाज़ु आयाति रब्बिक। तो रिपीट करना जो है वो उसको बार बार रिपीट करने से बचने के लिए एक दफा ले आए हैं, लेकिन उसका एक्शन जो है वो अगले अफ़ाल तक भी जा रहा है, ये औ के वास्ते से। ठीक है जी। तो एक बात हमें ये भी पता चली कि बाज़ औक़ात ये जो हर्फ होते हैं जो किसी फेल के अंदर कोई तब्दीली करते हैं, बाज़ औक़ात कुछ हुरूफ जैसे वाव या औ, मोस्टली ये दो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं कि उन हुरूफ का असर और एक्शन वाव या औ की मदद से आगे 2-3 जगहों तक भी फैला दिया जाता है। ठीक है जी। जैसे खैर लम वाले को तो लम का भी दोबारा से इआदा किया हुआ है, जैसे हमने पढ़ा था लम यलिद वलम यूलद। ठीक है। सर एक चीज बताइएगा कि अगर हमें मजारे के साथ फ्यूचर में खाली नहीं यूज करना है तो हम उसके लिए ला कर देंगे, और अगर हमें हरगिज नहीं कहना है तो हम उसके लिए लन कहेंगे, ऐसे सर? जी ऐसे ही है सर। यानी ला का मतलब फ्यूचर में ही होगा मजारे में, प्रेजेंट में नहीं होगा यानी ना? ला के साथ जब नफी करेंगे तो उसमें दोनों मीनिंग्स पॉसिबल हैं, प्रेजेंट की भी बात हो सकती है, फ्यूचर की भी। तो लेकिन ये जो हम कहते हैं ना कि मुजारे के अंदर प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों माने पाए जाते हैं, इसका माना क्या है? इसका माना यह है कि दोनों मानों में इसको यूज किया जा सकता है। प्रैक्टिकली जब फेल मुजारे यूज हो रहा है तो उसका एक ही माना ठीक होगा, या प्रेजेंट वाला ठीक होगा या फ्यूचर वाला। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहते हैं यालमूना तो उससे हम कहें जी कि इसमें दोनों माने बैक वक्त पाए जा रहे हैं, बल्कि जब वो बात हो रही है, कॉन्टेक्स्ट हो रहा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक या आप सिर्फ प्रेजेंट वाला माना करेंगे या सिर्फ फ्यूचर वाला करेंगे, लेकिन दोनों माने पॉसिबल हैं, किए जा सकते हैं। जबकि उसके मुकाबले में जब आ जाता है और फिर दोनों में से कोई एक तय हो जाएगा। इसी तरह जब ला के साथ आएगा तो अगर हमने सिर्फ जो है वो मुजारे की नफी करनी है तो ला के साथ जब हम कहेंगे सिर्फ फ्यूचर की, तो ला के साथ कहेंगे तो इट इज मस्ट कि हम किसी एक को स्पेसिफाई कर लें अपनी अजम्पशन में कि हम सिर्फ फ्यूचर की बात कर रहे हैं या सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। दोनों को इकट्ठा एक्चुअली उसको कन्वे नहीं किया जाएगा कि हम दोनों की बात कर रहे हैं। आप अपने जो है वो उर्दू में भी बात करते हैं जब अपनी लैंग्वेज में, तो आप ऐसा तो नहीं कर रहे होते ना कि मैं ये करता हूँ या करूँगा। तो कोई पूछे आप क्या करते हैं तो आप माना या तो कहते हैं करता हूँ या कहते हैं ये करूँगा, एक बात होती है, दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती। तो इसी तरह अरबी में भी है कि सिर्फ ये है कि दोनों के लिए लफ्ज एक ही यूज होगा। अगर आपने प्रेजेंट में जवाब देना है तो भी मुजारे का लफ्ज आएगा, और अगर आपने फ्यूचर की बात करनी है तो भी मुजारे, लेकिन दोनों में से किसी एक को कंफर्म करना होगा कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की। मतलब ऐसे ओपन नहीं छोड़ा जाएगा कि ये दोनों की बात हो रही है। ये जो बात हम करते हैं कि इसमें दोनों माने हैं, इससे मुराद ये है कि दोनों को मुराद लेना पॉसिबल है, अलाउ है, दोनों को मुराद लिया जा सकता है।
تو لا سر جب آئے لیکن گا جی اگر جب ہم جیسے آیت میں ہے تو ہم اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں کہ یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے یا پریزنٹ کی، جی لیکن اگر الگ سے ینظرونا لفظ لکھا ہوا ہے، میں اس جی کا پریزنٹ میں ترجمہ کروں یا فیوچر میں، پھر وہ ٹھیک ہے اگر جی آیت کے علاوہ الگ سے لفظ ہے؟ جی آیت کے علاوہ اگر لفظ ہے اور آپ کے سامنے آ جاتا ہے ینظرونا، ٹھیک ہے. اب جی ینظرونا چونکہ ہم سیکھنے کے حوالے سے کر رہے ہیں نا، مثال کے طور پہ آپ کو پیپر میں دیا گیا ینظرونا، وہاں پر آپ کو دونوں لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے. ینظرونا کا دونوں معنی لکھنے ہوں گے، لیکن آپ ایک جملہ پڑھ رہے ہیں، ایک جو ہے وہ سٹوری پڑھ رہے ہیں، یا ایک جی آپ جو ہے وہ کوئی ایک آپ کے سامنے کچھ کالم لکھا ہوا ہے، وہاں پر ینظرون آیا تو وہاں پر کسی ایک کو آپ نے اسپیسیفائی کرنا ہے، کنفرم، یا یہ پریزنٹ کی بات ہے یا فیوچر کی. وہاں پر یہ نہیں آئے گا کہ وہ کرتے ہیں یا کریں گے. جزاک اللہ. جیسے آپ قرآن کا ترجمہ دیکھیں اکثر جگہوں پر ایسے ہی ہے، لا یشعرون کا کبھی ترجمہ جو ہے وہ شعور نہیں رکھتے ہیں، کہیں پر لا یشعرون کا ترجمہ وہ شعور نہیں رکھیں گے. دونوں طرح آیا ہوا ہے، لیکن ایک آیا ہوا ہے، دونوں کو مکس نہیں کیا ہوا. جزاک ٹھیک ہے اللہ. وہی ہے. تو یہ الحمدللہ ہمارا گرامر والا حصہ بھی مکمل ہو گیا. اب ہم لیں گے بریک. تو بریک ہم نے کرنی ہے جی 7:00، ویسے تو 7:30 تک کرنی تھی، تو بیچ میں کچھ سوال جواب آ گئے، تو 7:30 تک ہی ہم کر لیں. عشاء کی نماز اگر پڑھ سکیں تو پڑھ لیں، یا کچھ تھوڑا سا ریسٹ لے لیں تھوڑا سا. 7:30 بجے انشاءاللہ دوبارہ ہم شروع کریں گے کلاس. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد. واپس آ گئے ہیں جی آپ لوگ؟ السلام علیکم. کتنے لوگ آئے ہیں جی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ. آئیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا دوسرا سبق، صفحہ نمبر 15 اشارہ بی، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 کا بقیہ حصہ. اشارات جو پہلے پڑھے گئے ہیں ان کو ایک مرتبہ دہرا لیں. جاہل، چند دن، قاعدہ، میثاق. میثاق خون، قتل و اخراج، بعض کتاب، موسیٰ و عیسیٰ. کتاب کا انکار، برا سودا، ایمان لاؤ، میثاق طور. آخرت تمہاری، دنیا بھی پیاری، جبریل سے دشمنی، عہدوں سے بے وفائی. 15ویں صفحے کے اشارات: شیاطین کی پیروی، جوڑوں میں جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا مت کہو. یاد کریں گے ہم ان الفاظ کو: شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا. شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا. شیاطین، جدائی، جانتے بوجھتے، راعنا. پہلا اشارہ ہم پڑھ چکے ہیں، شیاطین کی پیروی. دوسرا اشارہ ہے جوڑوں میں جدائی. سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل 2 فرشتوں کے ذریعے آزمائے گئے تھے. وہ دونوں فرشتے اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے طور پر جادو سکھاتے تھے. انہی کا تذکرہ ہے. اسباق کیا ہیں جی؟ شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے. ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی اور بچوں کی زندگیوں میں، بلکہ پورے خاندانوں کے مشکلات، خاندانوں کی زندگیوں میں مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس دنیا میں کوئی بھی چیز، یہاں تک کہ جادو بھی، اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. نئے الفاظ اس آیت کے اس حصے میں ہمارے پاس 4 نئے الفاظ ہیں، اور یہ آیت کا بھی کچھ حصہ ہے. آئیے تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ
बिदार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह वयतअल्लमून मा यदुर्रुहुम वला यंफउहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और वो सीखते थे उन दोनों से वो इल्म जो कि वो जुदाई डालते थे उसके ज़रिए मर्द और उसकी बीवी के दरमियान, और नहीं थे वो नुकसान पहुंचाने वाले उस जादू के ज़रिए किसी को भी मगर अल्लाह के हुक्म से। और वो सीखते थे वो जो नुकसान पहुंचाए उनको और न नफ़ा दे उन्हें। यानी मफहूम अगर हम लें तो हारूत और मारूत से वो लोग ये ऐसा इल्म सीखते थे जिसके ज़रिए से वो मियाँ और बीवी के दरमियान जुदाई डाल दें। लेकिन अल्लाह ताला साथ ही बयान फरमा रहे हैं कि ये जो जुदाई डालने वाला काम था या जो वो जादू सीखते थे उसके ज़रिए से वो फिर भी कुछ कर नहीं सकते थे जब तक कि अल्लाह का हुक्म ना हो। और फिर साथ ही बयान कर दिया कि जो चीज़ वो सीखते थे वो ऐसी चीज़ थी कि जो उन्हें नुकसान तो पहुंचा रही थी, उनको नफ़ा नहीं पहुंचा रही थी। लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देख लें। फ़यतअल्लमूना, दो लफ्ज़ हैं फ़ा और यतअल्लमूना। फ़ा का माना और यहाँ पर किया जा रहा है या पस, दोनों माने किए जा सकते हैं। यतअल्लमूना वो सीखते थे, तअल्लमा यतअल्लमु, आपको याद होगा हमने पढ़ा था खैरुकुम मन तअल्लमा, तुम में से बेहतर हुआ जो सीखे। तो यतअल्लमु जो सीखता है, यतअल्लमूना वो सब सीखते हैं। तो ये चूंकि एक नरेशन चल रही है एक वाक़े की, तो इसलिए यहाँ तर्जुमा जो है वो माजी वाला किया जा रहा है। वो सीखते थे मिनहुमा उन दोनों से, मिनहु मिनहुम हमने पढ़ा था, दो के लिए मिनहुमा उन दोनों से वो सीखते थे। माँ वो चीज़ युफर्रिकून बिही, नया फिक्रा है, दो मरतबा दोहराएं, युफर्रिकून बिही वो जुदाई डालते उसके ज़रिए, युफर्रिकून बिही वो जुदाई डालते उसके ज़रिए। युफर्रिकूना फर्रका युफर्रिकु जुदाई डालना, फ़र्क डालना, बिही उसके साथ उसके ज़रिए। बैनल मर्ई व ज़ौजिही, इसको भी दोहराएं दो मरतबा, बैनल मर्ई व ज़ौजिही आदमी और उसकी बीवी के दरमियान, बैनल मर्ई व ज़ौजिही आदमी और उसकी बीवी के दरमियान। बैना का माना दरमियान, अलमर मर्द को कहा जाता है, रजुल को आदमी को, वज़ौजिही और उसकी बीवी, व ज़ौज ही तीन अल्फाज हैं, व ज़ौज ही, वमा हुम और नहीं थे वो, वमा हुम और नहीं थे वो, बिदार्रीन बिही नुकसान पहुंचाने वाले उसके साथ, यानी उसके जरिए। तो दो मरतबा दोहराएं, वमा हुम बिदार्रीन बिही और वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे उसके जरिए। वमा हुम बिदार्रीन बिही और वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं थे उसके जरिए। बिदार्रीना दो लफ्ज़ हैं, बी और दार्रीना, लेकिन अब यहाँ देख रहे हैं बी का तर्जुमा यहाँ पर कोई खास नहीं किया जा रहा। ये वही बात हमें QC1 का लेसन जो है वो जहन में रखना चाहिए कि बाज़ औक़ात कोई हर्फ एक ज़ुबान में होता है लेकिन दूसरी ज़ुबान में उसका तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होती, उसके बगैर ही माना समझ में आ रहा होता है, लेकिन दूसरी ज़ुबान में उसकी ज़रूरत होती है। ये वही उसी की एक मिसाल। मिन अहदिन किसी एक को, इल्ला मगर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ, बी का माना साथ, यहाँ पर बामुहावरा तर्जुमा अल्लाह के हुक्म से। वयतअल्लमूना और वो सीखते थे, मा यदुर्रुहुम
نقصان پہنچاتا تھا ان کو، تو ما یضرہم جو نقصان پہنچائے انہیں، ولا ینفعہم اور نہیں نہ نفع دے انہیں یا نہیں نفع دیتا انہیں، ولا ینفعہم اور نہیں نفع دیتا انہیں یا نہ نفع دے انہیں۔ تو فرشتوں کی جانب سے تنبیہ کے باوجود سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل نے اس بات کو پسند کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے طریقے سیکھیں۔ اس میں ایک اشارہ اس جانب بھی ہے کہ ان کا معاشرہ کس قدر پستی کا شکار ہو چکا تھا کہ ان کو یہ ویسے ہی فطرتی طور پر یہ بری چیز ہے کہ لوگوں کے درمیان لڑائیاں کروائی جائیں یا ان کو آپس میں جدا کیا جائے۔ اور پھر ایک نبی کی تعلیمات موجود ہیں، لیکن اس نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جادو اور سحر کے پیچھے پڑے۔ پھر جن سے سحر سیکھ رہے ہیں وہ پہلے خود بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، ہم تو آزمائش کے طور پر آئے، لیکن اس کے باوجود سیکھا جا رہا ہے۔ تو کس قدر پستی تھی اور گراوٹ تھی معاشرے کے اندر۔ تو جب کسی معاشرے کا بنیادی ڈھانچہ ٹوٹ پھوٹ جائے اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خاندانوں کو بکھیرنے کی فکر میں ہوں، تو اس بات کی نشانی ہے کہ ان کے اخلاق بہت ہی زیادہ گر چکے ہیں۔ کیا آج ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ انفارچونیٹلی کافی یہ چیز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آپ کسی بھی جو ہے وہ بازار کی طرف گنجان آبادیوں میں چلے جائیں تو آپ کو جگہ جگہ اس طرح کے لوگ جو ہے وہ ملیں گے۔ ایون آپ سوشل میڈیا کھولیں، آپ جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ گھروں کے اندر ٹی وی چلا رہے ہیں تو وہاں پر آپ کے ایڈز آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے وہ اسی طرح کی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں عقل اور شعور عطا فرمائے۔ سب سے اہم بات پھر اس بات پر زور ہے کہ اللہ کی اجازت اور حکم کے بغیر کوئی بھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یعنی وہ اپنی طرف سے کوشش تو کر رہے تھے یہی سمجھ کے کہ ہم اس کے ذریعے سے لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی کسی کو فائدہ یا نقصان پہنچانا اللہ کے حکم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اسی تناظر میں ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس کیا کرتا ہے، اپنا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر پھیلاتا ہے، پانی کے اوپر اپنا تخت رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو دنیا میں بگاڑ پھیلانے کے لیے بھیجتا ہے، اور پھر رتبہ میں سب سے زیادہ قریب اس کے وہ ہوتا ہے جو بڑا بگاڑ پھیلائے۔ تو جب وہ واپس آتے ہیں تو ان میں سے کوئی شیطان آ کر کہتا ہے میں نے فلاں فلاں کام کیا، تو شیطان کہتا ہے کوئی خاص کام نہیں ہے۔ پھر کوئی دوسرا آ کر کہتا ہے کہ میں فلاں کے ساتھ اس وقت تک لگا رہا جب تک کہ اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہ کروا دی، یعنی میں نے ان کے درمیان جو ہے وہ ایسے ماحول پیدا کیے اور دونوں کو جو ہے وہ اس بات پر لے آیا کہ دونوں کے درمیان جدائی ہوگی۔ تو شیطان ابلیس اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اور بعض روایات میں الفاظ کے اختلاف کے ساتھ یہاں تک ہے کہ اس کو اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھا لیتا ہے کہ اصل تو کام یہ کر کے ہے۔ کیوں کہ اس کے ذریعے سے صرف ان دو کی جدائی نہیں ہوئی ہے، ان دو کی وجہ سے ان کے بچوں کے اوپر جو اثرات پڑیں گے برے، وہ ایک غلطی اور خرابی، پھر ان دو کی وجہ سے ان دونوں کے خاندان آپس میں جو کلیشز کا شکار ہوں گے وہ خرابی۔ تو یہ صرف دو افراد کے اندر جو وہ پیدا ہونے والی ٹینشن نہیں ہے، بلکہ دو خاندانوں کے درمیان پیدا ہونے والی ٹینشن ہے، اس لیے شیطان اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے اہل و عیال کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں۔ یعنی اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کر کے دکھایا کہ میں تمہارے لیے اپنے گھر والوں تم لوگوں کے لیے مثال ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ بیلنسڈ طریقے سے چلتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عزیز و اقارب، پھر شادیاں جو ہے وہ ایک نہیں 9 بیویاں ہیں، ان 9 بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ چلنا، سب کے ساتھ جو ہے وہ ایک بیلنس برتاؤ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے حقوق کا خیال رکھے، اور بیوی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق کا اور اپنے فرائض کا خیال رکھے۔
تاکہ معاشرہ بگاڑ کی طرف نہ جائے بلکہ سدھار کی طرف جائے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بگاڑ کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہر شخص ہم میں سے اپنے حقوق تو جانتا ہے, اپنے حقوق تو جاننے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرے کے اوپر یہ جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ تم میرے حقوق پورے نہیں کر رہے ہو, لیکن اپنے فرائض کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ تجاہل کا اور تساہل کا شکار ہوتے ہیں. اپنے فرائض کو ہم جاننا ہی نہیں چاہتے کہ میری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں, ایز این ہسبینڈ میری کیا ذمہ داری ہے, ایز اے وائف میرے اوپر کیا ذمہ داریاں آتی ہیں, باپ ہونے کی حیثیت سے, بیٹا ہونے کی حیثیت سے, بھائی ہونے کی حیثیت سے میری کیا ذمہ داریاں کیا ہیں میری. ہر ایک کو اپنے حقوق کی پڑی ہے. شوہر ہے تو وہ بیوی کے اوپر جو ہے وہ یہ شکوہ کرتا ہے کہ تم میرے حقوق کا خیال نہیں رکھتی. بیوی شوہر سے یہ جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے کہ آپ میرے حقوق پورے نہیں کرتے. والدین ہیں تو وہ اپنی اولاد سے اس بات پر ناراض ہے کہ وہ اولاد کو ہمارے حقوق کا خیال نہیں ہے, اور اولاد اس بات پر جو ہے وہ شکوہ کر رہی ہے کہ والدین ہمارے حقوق پورے نہیں کر رہے. فرائض کی کسی کو فکر نہیں ہے. تو حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک کو خود سے ریلیٹڈ اپنے فرائض کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے فرائض کیا ہیں. حقوق میں بعد میں لوں, پہلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کروں پھر میں حقوق لوں, لیکن یہاں معاملہ الٹا چل رہا ہے. تو اس لیے ہمیں دونوں چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرے سب سے پہلے تو میں یہ جانوں کہ میرے اوپر دوسروں کے متعلق فرائض کیا ہیں, کہ میں نے کس کو کس انداز سے رکھنا ہے اور کس انداز سے معاملہ کرنا ہے. پھر میں اس کے بعد سوچوں کہ اب میرے کچھ حقوق ہیں تو وہ کیا ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. لفظی ترجمہ دیکھ لیجئے, فَيَتَعَلَّمُونَ, اور وہ سیکھتے تھے, مِنْهُمَا, ان دونوں سے, مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ, وہ علم کہ جدائی ڈالتے اس کے ذریعے, بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, مرد اور اس کی بیوی کے درمیان, وَمَا هُمْ, اور نہیں تھے وہ سب, بِضَارِّينَ بِهِ, اس کے ذریعے نقصان پہنچانے والے, من احد, کسی ایک کو, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے حکم سے, ویتعلمون, اور وہ سیکھتے تھے, ما یضرهم, جو نقصان پہنچائے انہیں, ولا ينفعهم, اور نہ نفع دے انہیں. با محاورہ ترجمہ, سو وہ سیکھتے ان دونوں سے وہ کچھ جس سے خامند اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے, اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں اس سے کسی کو بھی مگر اللہ کے حکم سے, اور وہ سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچائے اور انہیں نفع نہ دے. تو پھر سے اسباق کا اعادہ. شادی شدہ زندگی میں مسائل پیدا کرنا شیطان کو بہت پسند ہے, جیسے ہم نے حدیث بھی دیکھی, اور ان مسائل کی وجہ سے میاں بیوی کی, بچوں کی, اور بلکہ خاندان کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. اور دوسری اور امپورٹنٹ بات کہ اس دنیا میں کوئی بھی چیز, یہاں تک کہ جادو جیسی سخت چیز بھی, اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. تو اے اللہ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھنے والا بنا دے کہ تیری اجازت کے بغیر کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی, اور اللہ ہم سب کی ہر قسم کے شرور سے حفاظت فرما. احتساب بھی کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنی دفعہ جو ہے وہ دنیا کی زندگی کے اندر ہونے والے معاملات میں اللہ کے امر کی بجائے کسی دوسری چیز کو جو ہے وہ با اختیار سمجھ لیا کہ یہ نقصان پہنچائے گا یا یہ فائدہ پہنچائے گا. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ہم اپنے عقیدے کو بھی چیک کرتے رہیں کہ کہیں ہم غلط سمت کی طرف تو نہیں چل رہے. اور آئندہ کے لیے پلان بنایا جائے کہ اپنے گھر کے ہر فرد کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک کرنے کی کوشش کروں گا, اور ان کی غلطیوں پر صبر کروں گا, ان کی غلطیوں پر صبر. اپنے حقوق, اپنے فرائض پورے ادا کیے جائیں, اور آگے سے رسپانس میں اگر کہیں پر کوئی کوتاہی آ رہی ہے, کمی آ رہی ہے, تو اس پر صبر اور برداشت کیا جائے. اسی طریقے سے معاشرہ پرامن اور پرسکون ہوگا. تو اسماء کو اگر دیکھیں تو پہلا اسم آ رہا ہے زوج. زوج واحد ہے, اس کی جمع آ رہی ہے ازواجن. زوج واحد ہے, اس کی جمع ازواج. اور ضارین بھی ایک اسم آ رہا ہے ضارینا, اس کا واحد آئے گا ضارن.
दारुन इसका वाहिद आ जाएगा। अफ़आल को देखें तो यनफ़अु, नफ़अ यनफ़अु, फ़तह यफ़्तहु का पैटर्न, नफ़अ यनफ़अु, इनफ़अ, नाफ़िअ मनफ़ूअन नफ़अन। नफ़ा का माना उसने फायदा दिया, उसने नफा पहुंचाया, उसने फायदा दिया। नाफ़िअ फायदा पहुंचाने वाला। कमजोर या डबल या यकसा हमजा वाले अफ़आल में से आ रहा है जी इज़्न, हमजा वाला फेल है। अज़ीना या ज़नु, समिया के पैटर्न पर, अज़ीना या ज़नु, इज़न, आदिन मअज़ून इज़्न। अज़ीना का माना उसने इजाजत दी, और डिफरेंट वे में यूज होता है। बाज़ औक़ात अज़ीना का माना हुक्म वाला भी इस्तेमाल होता है। दूसरा है यदुर्रु, तो ये डबल हर्फ वाला है, ज़न्ना के पैटर्न पर। दर्रा, दर्रा यदुर्रु, उसने नुकसान पहुंचाया, दर्रा उसने नुकसान पहुंचाया। दर्रा यदुर्रु, दुर्रा, दारुन, मदरूरुन, ज़र्रुन या ज़ररुन, इसका जो है वो मस्तर इस्तेमाल होता है। ज़ररुन, ज़र्रुन या ज़ररुन दोनों तरफ, ठीक है जी। ज़रर नुकसान पहुंचाना। मजीद फी में यतअल्लमूना, तदब्बरा का पैटर्न, तअल्लमा यतअल्लमु, तअल्लम, मुतअल्लिम, मुतअल्लम, तअल्लुम। तअल्लमा उसने सीखा, और मुतअल्लिम सीखने वाला, स्टूडेंट को कहा जाता है मुतअल्लिम। युफर्रिकूना, ये अल्लमा का पैटर्न है। फर्रका युफर्रिकु, जैसे था अल्लमा युअल्लिम, फर्रका युफर्रिकु, फर्रिक, मुफर्रिक, मुफर्रक, तफरीक। फर्रका का माना उसने जुदाई डाली, तफरीक डाल दी, तफरका डाल दिया, क्लैशेस पैदा कर दिए। और तफरीक उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं कि तफरीक जो है वो नहीं डालनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान वाला पार्ट मुकम्मल हुआ। आयात की ग्रामर के हवाले से या तशरीह के हवाले से कोई बात अगर ऐड करना चाहें तो, या कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, नहीं तो हम। एक्सक्यूज मी सर, ये बिदौरीना ये इसम फाइल की जमा है, ये जो अभी हमने पढ़ा है? दारुन, दारूना और दारन या दारिन होगा तो फिर दारीना, इसम फाइल की जमा। जज़ाकल्लाह। ग्रामर में हम उसी टॉपिक को लेकर आगे चलेंगे। लन का इस्तेमाल फ़ेल मुज़ारे के साथ, और यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे मज़ीद फ़ीही अफ़आल की। पिछले लेसन में हमने 3 हरफी, सेहतमंद और कमज़ोर दोनों की प्रैक्टिस की। अब हम मज़ीद फ़ीही की प्रैक्टिस करेंगे, और ये इन सब चारों टेबल्स को एक एक दफ़ा दोहराएं। यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, यतफ़अलु। लम यफ़अल, लम यफ़अलु, लम तफ़अल, लम अफ़अल, लम तफ़अलु, लम नफ़अल। फिर लन के साथ लन यफ़अला, लन यफ़अलु, लन तफ़अला, लन अफ़अला, लन तफ़अलु, लन नफ़अला, हिया लन तफ़अला। और लाम प्लस नून मुशद्दद, नून तशदीद वाला, ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला अफ़अलन्ना, ला तफ़अलुन्ना, ला नफ़अलन्ना, और हिया ला तफ़अलन्ना। मजीद फीही के साथ जब लन फ़ेल मुज़ारे के साथ इस्तेमाल होगा तो क्या होगा? हमारे सामने एक फ़ेल है अस्लमा युस्लिमु, अस्लिम, मुस्लिम, मुस्लम, इस्लाम। तो इसका मुज़ारे को हम फोकस करेंगे। युस्लिमु, युस्लिमु से युस्लिमु, युस्लिमूना, तुस्लिमु, उस्लिमु, तुस्लिमूना, नुस्लिमु, और हिया तुस्लिमु। तो जब इसके शुरू में हम लन ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा युस्लिमु से लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, नून ड्रॉप हो जाएगा जमा से,
लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा, और हिया लन तुस्लिमा। युस्लिमू का माना था वो फर्माबरदार होता है या फर्माबरदार होगा, या वो हुक्म मानता है या हुक्म मानेगा। तो लन युस्लिमा का फिर माना आ जाएगा, एक तो नफी वाला और दूसरा सिर्फ फ्यूचर का माना आ जाएगा। लन युस्लिमा वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा, लन युस्लिमू वो हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे, वो सब। लन तुस्लिमा आप हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे, लन उस्लिमा मैं हरगिज हुक्म नहीं मानूंगा, लन तुस्लिमू आप सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे, लन नुस्लिमा हम हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे, और लन तुस्लिमा हिया के साथ वो औरत हरगिज हुक्म नहीं मानेगी। प्रैक्टिस कर लें 2 मरतबा। लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा, लन तुस्लिमा, लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा, लन तुस्लिमा। एक आखिरी बात, लन युस्लिमा, लन युस्लिमू, लन तुस्लिमा, लन उस्लिमा, लन तुस्लिमू, लन नुस्लिमा, लन तुस्लिमा। तो बोल चाल, हल युस्लिमू क्या वो हुक्म मानेगा, लन युस्लिमा वो हरगिज हुक्म नहीं मानेगा, हल युस्लिमूना क्या वो सब हुक्म मानेंगे, लन युस्लिमू वो सब हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे, हल तुस्लिमू क्या आप बात मानेंगे, हुक्म मानेंगे, लन उस्लिमा मैं हरगिज हुक्म नहीं मानूंगा, हल तुस्लिमूना क्या आप सब हुक्म मानेंगे, लन नुस्लिमा हम हरगिज हुक्म नहीं मानेंगे। सवाल का जवाब दीजिए, हल युस्लिमू, हल युस्लिमूना, लन युस्लिमू, हल तुस्लिमू, लन उस्लिमा, हल तुस्लिमूना, लन नुस्लिमा। तो यहां पर एक मिसाल अस्लमा के पैटर्न पर, काला लन उर्सिलहु मआकुम, लन उर्सिला, अरसला युरसिलु, युरसिलु, युरसिलूना, तुरसिलु, उर्सिलु था असल में, उर्सिलु मैं भेजता हूं या भेजूंगा, लन उर्सिला मैं हरगिज नहीं भेजूंगा हु उसको, कहा लन उर्सिलहु मैं हरगिज नहीं भेजूंगा उसे, माअकुम तुम्हारे साथ। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को कहा था। फिर दूसरा आ रहा है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू, लन के साथ पहले तनालू भी आ रहा है, नाला यनालू एक फेल आएगा, हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे, नाला यनालू, खाफा या खाफू की तरह पैटर्न पर आएगा। तो यनालू, यनालूना, तनालू, अनालू, तनालूना था असल में, पाना, नाला उसने पाया, तो तनालूना आप सब पाते हैं या पाएंगे, तो लन तनालू आप हरगिज नहीं पाएंगे या आप हरगिज नहीं पहुंच सकेंगे, किसको, अलबिर्रा नेकी को, कब तक, हत्ता तुनफिकू, तो असल में था अनफाका, युनफिकू, युनफिकूना, तुनफिकू, उनफिकू, तुनफिकूना, शुरू में आ गया हत्ता, तो हत्ता भी उन्हीं हरूफ में से है जो अगर फेले मुजारे से पहले आ जाएं तो फेले मुजारे के आखिर में जबर आ जाती है, तो हत्ता तुनफिकू आ गया। तो अब हमारे पास कितने हरूफ हो गए जो फेले मुजारे के आखिर में जबर ले आते हैं, एक हमने पढ़ा था ली जो ताके के माना में आए, ली यफ़अला, ठीक है। दूसरा हमने पढ़ा लन, जैसे लन उर्सिला, लन युस्लिमा। तीसरा हमने पढ़ा था अन, हसिबन नासु अन युत्रकू अन यकूलू, ये अन भी फेले मुजारे के आखिर में जबर लगवा देता है। और ये चौथा आ रहा है हत्ता,
हत्ता भी अगर फ़िल मुजारे से पहले आ जाए तो फ़िल मुजारे के आखिर में ज़बर आ जाती है, पेश खत्म हो जाती है। ठीक है जी। तो अब अस्लमा के पैटर्न पर फ़िल इस्तेमाल हो रहा है तुनफिकूना, उससे पहले आ गया हत्ता, तो नून ड्रॉप हो गया, हत्ता तुनफिकू। तो लन तनालुल बिर्रा, हरगिज नेकी को नहीं पहुंच सकोगे तुम सब, हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक कि तुम खर्च करो, मिम्मा तुहिब्बून, उससे जिससे तुम मोहब्बत रखते हो। दूसरा फेल एक मजीद फीही से इख्तलाफा, तो इख्तलाफा यख्तलिफू, तो ये मुजारे हमारा फोकस है, हमने इसका मुजारे पढ़ा है यख्तलिफू यख्तलिफूना, तख्तलिफू अख्तलिफू, तख्तलिफूना नख्तलिफू, और हिया तख्तलिफू। जब इसके शुरू में हम लन ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, हिया लन तख्तलिफा। लन यख्तलिफा, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा, लन यख्तलिफू, वो सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन तख्तलिफा, आप हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन अख्तलिफा, मैं हरगिज इख्तिलाफ नहीं करूंगा, लन तख्तलिफू, आप सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन नख्तलिफा, हम सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे, लन तख्तलिफा, वो औरत हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगी। ठीक है जी, 2-3 मरतबा प्रैक्टिस करें जी। लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, लन तख्तलिफा, लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, लन तख्तलिफा, लन यख्तलिफा, लन यख्तलिफू, लन तख्तलिफा, लन अख्तलिफा, लन तख्तलिफू, लन नख्तलिफा, लन तख्तलिफा। अल्लाह की किताब के बारे में इख्तिलाफ की बात जहन में रखते हुए तसव्वुर के साथ सवाल है, हल यख्तलिफू, क्या वो इख्तिलाफ करेगा? तो लन यख्तलिफा, वो हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेगा, क्योंकि अल्लाह की किताब में इख्तिलाफ करना दुरुस्त बात नहीं है। हल यख्तलिफूना, क्या वो सब इख्तिलाफ करेंगे? लन यख्तलिफू, वो सब हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। हल तख्तलिफू, क्या आप इख्तिलाफ करेंगे? लन अख्तलिफा, मैं हरगिज इख्तिलाफ नहीं करूंगा। हल तख्तलिफूना, क्या आप सब इख्तिलाफ करेंगे? लन नख्तलिफा, हम हरगिज इख्तिलाफ नहीं करेंगे। मैं सवाल दोहरा रहा हूं, आप लोग जवाब दोहराएं। हल यख्तलिफू, हल यख्तलिफूना, हल तख्तलिफू, हल तख्तलिफूना। अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद फीही में से फेल आ रहा है जी आता, उसने दिया। तो आता से हमने पढ़ा थे 6 चाबियां, दोहरा लें। आता, युक्ति, आती, मुक्तिन, मुक्तन, ईताउन। तो युक्ति वो देता है, इसका मुजारे पूरा युक्ति, युक्तूना, तुक्ति, ऊती, तुक्तूना, नुक्ति और हिया तुक्ति। जब इसके साथ फेले मुदारे इस फेले मुदारे के साथ लन ऐड होगा, आखिर में सिंगुलर के आखिर में ज़बर रहेगी, सिंगुलर्स के आखिर में ज़बर आती रहेगी और जमा से नून ड्रॉप हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लन युक्ति, युक्ति से लन युक्तिया, लन युक्तिया, लन युक्तू, लन तुक्तिया, लन ऊतिया, लन तुक्तू, लन नुक्तिया और हिया लन तुक्तिया। जो तर्जुमा आएगा लन युक्तिया, वो
ہرگز نہیں دے گا. لن یؤتیا وہ ہرگز نہیں دے گا. لن یؤتو وہ سب ہرگز نہیں دیں گے. لن تؤتیا آپ ہرگز نہیں دیں گے. لن اوتیا میں ہرگز نہیں دوں گا. لن تؤتو آپ سب ہرگز نہیں دیں گے. لن نؤتیا ہم سب ہرگز نہیں دیں گے. لن تؤتیا وہ عورت ہرگز نہیں دے گی. تو 2-3 مرتبہ پریکٹس کر لیں، دہرا لیں. لن یؤتیا، لن یؤتو، لن تؤتیا، لن اوتیا، لن تؤتو، لن نؤتیا، لن تؤتیا، لن یؤتیا، لن یؤتو، لن تؤتیا، لن اوتیا، لن تؤتو، لن نؤتیا، لن تؤتیا، لن یؤتیا، لن یؤتو، لن تؤتیا، لن اوتیا، لن تؤتو، لن نؤتیا، لن تؤتیا. الحمدللہ. رشوت دینے کی بات کر رہے ہیں. رشوت دینے کو ذہن میں رکھیں. کیا رشوت دینی چاہیے؟ تو رشوت نہیں دینی چاہیے. اس لیے اگر میں سوال کروں ہل یؤتی کیا وہ دے گا مال، کوئی رشوت دے گا؟ تو لن یؤتیا ہرگز نہیں دے گا. اور ہمارے پاکستان کے آج کل کے حالات کی اگر ہم بات کریں تو میں اگر کہوں ہل یؤتی عمران خان NRO جواب ہوگا لن یؤتیا وہ ہرگز نہیں دے گا، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہل یؤتی، لن یؤتیا، ہل یؤتونا، لن یؤتو، ہل تؤتی، لن اوتیا، ہل تؤتونا، لن نؤتیا. میں سوال دہرا رہا ہوں، آپ لوگ جواب دہرائیں. ہل یؤتی، ہل یؤتونا، ہل تؤتی، ہل تؤتونا، لن نؤتیا. قرآن کی مثال ان کے ساتھ. قرآن میں یہ یؤتی جو ہے وہ لن کے ساتھ نہیں ہے، تو ان کے ساتھ آیا ہوا ہے. تو ان بھی وہی کام کرتا ہے جو لن کرتا ہے، آخر میں زبر آ جاتی ہے. تو اس مثال کو ما کان لبشر نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے، یعنی جائز نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے کہ کیا کرے این یؤتیہ، این یؤتیہ کہ دے اسے کون؟ اللہ، اللہ اسے دے کیا چیز؟ الکتابہ کتاب دے، والحکمہ اور حکمت دے، والنبوۃ اور نبوت دے، ثم پھر یقولا یہ بھی اس کے ساتھ بھی ان لگا ہوا ہے. وہ ان جو پیچھے آیا تھا اسی کا اثر یقولا پر بھی آ رہا ہے. ما کان لبشر ان یؤتی وما کان لبشر ان یقولا. ٹھیک ہے جی. ثم یقولا پھر وہ کہے لوگوں سے، کیا کہے؟ کونو تم سب ہو جاؤ، عبادن لی میرے بندے، من دون اللہ اللہ کی بجائے، اللہ کے علاوہ. کسی انسان کے لیے یہ بات مناسب نہیں ہے، ایسا انسان جس کو اللہ کتاب دے، حکمت دے، نبوت دے، کہ وہ یہ ساری چیزیں آ جانے کے بعد لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے لگو. ٹھیک ہے جی. تو یہاں ان استعمال ہوا، این یؤتیہ. تو فعل مضارع کی تبدیلیوں کے اندر اب ہم نے الحمدللہ یہ ساری تبدیلیاں پڑھ لی ہیں کہ فعل مضارع کی اصلی حالت ہے یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو یا تفعلو. چھری والے حروف جو ہیں جب وہ آ جائیں گے فعل مضارع کے ساتھ تو فعل مضارع کے آخر میں جزم ہوگی اور جمع والی نون جو ہے وہ گر جائے گی. جیسے لم یفعل، لم یفعلو، لم تفعل، لم افعل، لم تفعلو، لم نفعل اور ہی لم تفعل. اور ہتھوڑی والے الفاظ اگر آئیں گے تو فعل کے آخر میں زبر آ جائے گی اور جمع والے نون
ड्रॉप हो जाएंगे। और उसकी मिसाल लन यफ़अला, लन यफ़अलू, लन तफ़अला, लन अफ़अला, लन तफ़अलू, लन नफ़अला, हिया लन तफ़अला। और लाम ताकीद वाला और आखिर में नून शद वाला आए तो उस सूरत में एक नई सूरत आती है और जिसके अंदर ताकीद का माना ज्यादा होता है, तो ये बनेगा ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला अफ़अलन्ना, ला तफ़अलुन्ना, ला नफ़अलन्ना, और हिया ला तफ़अलन्ना। तो याद रखने वाले चीजें ये हैं, आप अपने पास इसको नोट करें और इसको अच्छे तरीके से जहन में बनाएं कि छुरी वाले अल्फाज कौन से हैं। छुरी वाले अल्फाज कितने हैं जी? 7 हैं। लम, लम्मा, इन, मन, मा, फल और वल। फल और वल, ये जो ली लिखा हुआ है ये एक्चुअली वही ली है जो फल और वल में आ रहा है कि ली अकेला बहुत कम इस्तेमाल हुआ होगा कहीं, ये हमेशा या फा के साथ आता है या वाव के साथ, तो ये उस सूरत में ये फल बन जाता है या वल बन जाता है। ठीक है जी। तो ये 7 अल्फाज हैं, लम, लम्मा, इन, मन, मा, फल और वल। ये सारे के सारे छुरी वाला एक्शन करते हैं, फेल के आखिर में जज़म लगा देते हैं। और हथौड़ी वाले अल्फाज हैं जी लन, अन और अल्लाह के साथ भी आता है, तो ये भी असल में अन प्लस ला है, तो अन ये है बेसिकली ली ताकीद के लिए। और एक और जो यहाँ नहीं लिखा हुआ हत्ता, इसको आप यूं याद रखें, लन, अन, ली और हत्ता, ये 4 हैं, लन, अन, ली और हत्ता। जब ये फेल मुजारे के साथ आएंगे तो फेल मुजारे के आखिर में जबर आ जाएगी और जमा का नून ड्रॉप हो जाएगा इस सूरत में भी। तो ये 4 लन, अन, ली ताके का माना देने वाला और हत्ता, ये 4 हो गए हथौड़ी वाले जो फेल के आखिर में, फेल मुजारे के आखिर में जबर लेके आते हैं। और लाम शुरू में हो और आखिर में शद वाला नून आए तो वह एक स्पेशल फॉर्म बनती है जो हर हाल में इसी तरह रहेगी, ला यफ़अलन्ना, ला यफ़अलुन्ना, ला तफ़अलन्ना, ला अफ़अलन्ना। और इसके अंदर ताकीद की शिद्दत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा ताकीद के माना के लिए ये इस तरीके से फेल मुजारे को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये फेल के अंदर होने वाली तब्दीलियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस लेसन पे कंप्लीट हो चुकी हैं और हमारे आखिरी 2 लेसन्स रह गए हैं, उसके बाद हमने रिवीजन करनी है और हमारा फाइनल क्विज करीब आता जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें किसी की कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर कोई है तो आपके पास ये प्लेटफॉर्म हाजिर है, आप जो है वो क्लास के एंड पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी कंफ्यूजन शेयर कर सकते हैं, उसको जो है वहाँ पर जवाब दिया जा सकता है। प्लस आप नोट करते रहें, जब हमारा रिवीजन का सेशन होगा तो आप वहाँ पर आप जो है वो सवाल कर सकते हैं ताकि उस सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम इसको यहाँ पे अब छोड़ के निकलें, ताकि जब अगले स्टेप पे जाएं तो हम यहाँ की पढ़ी हुई चीज़ों के ऊपर किसी किस्म की कंफ्यूजन हमारे माइंड में ना। ठीक है जी। जी सिस्टर नादिया उसामा, कोई सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर बस एक वो छोटा सा सवाल ये है कि जो लोग गूगल फॉर्म्स पे होमवर्क कर रहे हैं वो आपको मौसूल होता जा रहा है, मतलब है क्योंकि मैंने एक भी पीडीएफ पे होमवर्क नहीं किया, मैंने सारा होमवर्क अभी तक गूगल फॉर्म्स पे किया, तो वो उसमें कोई मसला तो नहीं है कोई? नहीं, वो ऑटोमेटिकली हमारे पास आ रहा है और उसकी रिजल्ट आपका जनरेट हो रहा है। चले जज़ाकल्लाह, बस यही सवाल। इंफॉर्मेशन के लिए आप लोगों को इंशाल्लाह बता भी देंगे ग्रुप पे कि सब और के दूसरा जी, और वर्कबुक में हम साथ साथ कर तो रहे हैं लेकिन अब वो आपको दिखाएं किस तरह, चेक किस तरह होगी, क्योंकि हम कोर्स के एंड तक पहुंच रहे हैं अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका क्या तरीका करें वर्कबुक का? ठीक है, वर्कबुक का ये है कि आप कंप्लीट करके जब आपके नेक्स्ट सेशन हो जाए तो उसके मुकम्मल करने के बाद अगर आप अल्फला मंजिल भिजवा दें किसी भी जरिए से, खुद आकर दे सकें तो बहुत अच्छा, या किसी के हाथ भिजवा दें या कोरियर कर दें। सर टीसीएस कर दूं? टीसीएस कर दूं? जी टीसीएस कर लें।
تو TCS کا ذرا اگر ایڈریس آپ گروپ پہ شیئر کر دیں تو یہ ہے کہ پھر واپسی پہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ مجھے TCS کر دیجیے گا، میں آپ کو اپنا ایڈریس ٹیکسٹ وہ میسج کر دوں گی آپ کے واٹس ایپ پہ. ویسے آپ کے پاس جو بک ہے، اس بک میں جو شروع میں لکھا ہوا ہے ہیڈ آفس اسلام آباد والا جو ایڈریس ہے وہی والا ہے. بہرحال آپ کو واٹس ایپ پہ دوبارہ شیئر بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. اچھا جی، کوئی اور سوال کسی کا، یا کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہو؟ اوکے، نہیں ہے تو میری طرف سے دو باتیں ہیں. ایک جو ہے کہ جی ہمارے کلاس کے بہت سے لوگ بڑے کیا کہتے ہیں سنجیدہ لوگ، بڑے خواہش مند قرآن کلاس کے ہمارے ساتھی اعجاز صاحب آج موجود ہیں. اعجاز صاحب ہیں؟ جی اعجاز صاحب موجود ہیں، الحمدللہ. اعجاز صاحب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اب تک مجھے تقریباً ہفتہ ہو گیا، ابھی امپرومنٹ ہو گئی. ابھی ٹیمپریچر نہیں ہو رہا، لیکن گلے میں اریٹیشن اور باقی فیملی کو وہ بھی پازیٹیو آ گیا. آج اس کا ٹیسٹ کے ریزلٹس بھی آ گئے سب کے. طبیعت ویسے ہیں تو سٹیبل نہ کوئی زیادہ؟ الحمدللہ بس میڈیسن وغیرہ لے رہا ہوں، گھر میں آئسولیٹڈ ہوں. چلیں اللہ پاک جو ہے وہ سب کو شفا عطا فرمائے. اعجاز صاحب ہمارے ساتھی ہیں، بتا رہے تھے ان کا میسج آیا ہوا تھا مجھے کہ پوری فیملی کو کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا ہے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ایک جو ہے وہ فیمیل سائڈ سے ڈاکٹر فرحت جوائن کرتی تھی، وہ بھی آج پتہ نہیں ہیں یا نہیں آن لائن. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ ہیں. تو ان کی بھی طبیعت پچھلے دنوں تھی خراب، اسی طریقے سے کووڈ پازیٹیو تھی. اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس وبا کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں. تو ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ. سر ایک گزارش کرنی تھی، میری آج ہی پھپھو کا انتقال ہوا ہے، ان کی مغفرت کے لیے اگر دعا کر لی جائے. جی ضرور. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللہم اکرم نزلها ووسع مدخلها ومنقها من الخطايا والذنوب كما نقيت الثوب الابيض من الدنس. تو اور جتنے بھی ہمارے جاننے والے ہیں، ہمارے قرآن کلاس کے ساتھی ہیں یا ویسے جاننے والے ہیں جو بیمار ہیں، جن کا کوئی عزیز دنیا سے چلا گیا، ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں ان کو جلد عافیت والی، صحت والی زندگیاں عطا فرمائے. اور پوری دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کوتاہیوں اور غلطیوں کی وجہ سے اگر یہ عذاب ہے تو ہم توبہ کرتے ہیں، اس عذاب سے ہماری خلاصی فرما دیں. اور اگر یہ آزمائش ہے تو یا اللہ اس آزمائش کو ہم سے جلد از جلد جو ہے وہ دور فرما دیجئے کہ ہم آزمائشوں کے اندر اس قابل نہیں ہے کہ ہمیں آزمائشوں میں ڈالا جائے، ہمیں عافیت عطا فرما. ٹھیک ہے جی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے، عمل کرنے، غور کرنے، پھیلانے اور نفاذ کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.